الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 سے آغاز کر رہے ہیں، 113 سے، اور اس سے پہلے ہم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کو سرسری طور پہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی، کیونکہ جو مضامین پیچھے موجود ہیں اس کی بنیاد پہ آگے ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جو مضمون ہے وہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم اس وقت یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ تم اس وقت اللہ کی عنایت سے ایک بہترین جماعت ہو۔ یہ اس کو کنیکٹر میں رکھا ہے، یہ ایک خاص ٹائم پہ یعنی یہ تبصرہ کیا گیا ہے اور اس کو وہیں پہ فریز کر دیا ہے، یعنی جو اس وقت مسلمانوں کی حالت ہے، صحابہ اکرام کی حالت ہے، بحیثیت امت جو ان کی حالت ہے، اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ صورتحال آپ لوگوں کے سامنے رہے گی، یعنی جو تبصرہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تم اس وقت جو ہے وہ ایک بہترین جماعت ہو، اور اس کے ساتھ اس کو کنڈیشنل کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اوپن سٹیٹمنٹ کے طور پہ چھوڑا ہے، یعنی ایک ایسی سٹیٹمنٹ جو کہ آپ تا قیامت جو ہے نا ایسا ہی رہے گا، نہیں، بلکہ اس کو کنڈیشنل رکھا ہے۔ یہ بڑا قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے، جہاں ایک چیز کنڈیشنل ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کبھی بھی اوپن کر کے نہیں رکھنا چاہیے، اس کو ہمیشہ اسی کنڈیشنز ہی کی جو ہے نا تحت دیکھنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو، اور اللہ پہ جیسا کہ ایمان لانا چاہیے ایمان لاتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کھڑے ہیں جن کو ابھی ابھی ریٹائر کیا گیا ہے، اسی سورہ کے اندر جو ہے نا ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ بھی اگر ساتھ ہوتے تو یہ ان کے لیے کیا ہی بہتر ہوتا۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، جیسے کہ تمہاری موجودہ صورتحال ہے، ویسے ہی موجودہ صورتحال ان کے ساتھ بھی ہے۔ وہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ کیا ہے کہ تم میں سے، ان میں سے جو بنی اسرائیل ہیں ان میں سے کچھ اہل ایمان بھی ہیں، اہل ایمان بھی ہیں کہ وہ ویسے ہی اہل ایمان ہیں کہ وہ بھی امر بالمعروف کر رہے ہیں اور نہی المنکر کر رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مومنون ان کے لیے آیا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسقون ہیں۔ فاسقون یعنی یہ کہ اللہ کے اس عہد سے نکلے ہوئے ہیں، ڈس اوبے کرنے والے ہیں، اور یہ بڑی یعنی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ اب دونوں امتوں کو پیرالل رکھ کے جو ہے نا بات کہی گئی ہے۔ یہ آگے جو پوری سٹیٹمنٹ آ رہی ہے 111 112 113 میں، اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی اگلی آیات ہیں وہ بنی اسرائیل کو سامنے رکھ کے بات کہی جا رہی ہے۔ ایک طرف امت مسلمہ ہے اور ایک طرف بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کا رویہ ہے وہ جو اس آیا کے بعد فوری ڈومیننٹ ہو جاتا ہے، تاکہ دونوں کو برابر رکھ کے جو ہے نا بات کی جا سکے۔ جو اہل ایمان کا رویہ ہے وہ ظاہرہ پیچھے بھی پڑھتے آ رہے ہیں، اور جو امت مسلمہ کا رویہ ہے اس نبی پہ ایمان لانے والوں کا، وہ پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے یہ دیکھا گیا کہ ایک طرف تو امت مسلمہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل جس کو ریٹائر کر دیا گیا ہے، اس کے اندر دو فریق ہیں، اور دونوں فریقوں کا نام لے کے بتایا ہے کہ ایک ان میں سے بھی ہیں، بڑی تھوڑی تعداد میں ہیں اہل ایمان ہیں، اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ فاسق ہیں۔ آگے اگر آیا نمبر 111 اور 12 میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو چیز بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تم تو جو ہے نا اس وقت ایک خاص جگہ پہ آ کے ایک خیر امت بن گئے ہو، ایک بہترین امت بن گئے ہو، لیکن جو تمہارے ساتھ دوسری امت کھڑی ہے جس کو ریٹائر کیا گیا ہے، اس کے اپنے کچھ عزائم ہیں۔ وہ جو عزائم ہیں وہ تمہارے اوپر جو ہے نا وہ زبان بھی چلائیں گے اور تمہارے اوپر ہتھیار بھی چلائیں گے، اور جب وہ زبان اور ہتھیار چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو قانون ہے امتوں کے حوالے سے، یعنی ذریت ابراہیم کے تحت، خواہ وہ بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں، جب وہ خیر امت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہر جگہ سے ان کو پروٹیکشن مل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی بیک پہ کھڑی ہوتی ہے، جبکہ باقی جو لوگ ہوتے ہیں جو دشمن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں، اور ان کے لیے کہا گیا ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل ہے تو بنی اسرائیل کے حوالے سے جو قانون تھا وہ واضح طور پہ بیان کر دیا کہ ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں پہ بھی یہ پائیں گے۔ اب ان کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یا جو ہے نا وہ لوگ ظاہرہ صحابہ اکرام کی جماعت جنہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تو رات کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یا قرآن کے ساتھ، یعنی جنہوں نے
अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया, सहाबा इकराम की जमात हैं, तो वो ज़ाहिर है कुरान के साथ खड़े हैं, तो कुरान के साथ खड़े हो जाते हैं या तुरात के साथ खड़े हो जाते हैं। तुरात के साथ भी खड़े होंगे तो यकीनन ज़ाहिर है कि वो कुरान तक पहुँचेंगे, ये वो बात है जो यहाँ पे बयान की गई है। लेकिन अगर वो मुँह मोड़ते हैं तो ये पूरा कानून है जो जहाँ पे बयान किया जा रहा है कि उनके ऊपर मस्कनत जो है ना लाद दी गई है, उनके ऊपर ज़िल्लत डाल दी गई है, उनके ऊपर मोहताजी डाल दी गई है। वजह क्या बताई है? वो जो उनके बड़े-बड़े जराइम हैं कि इन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया है और उसके बाद नबियों को कत्ल किया है। और ये बात है जो पिछली ज़ाहिर है कि इन आयत के अंदर बयान की गई है। उसके बाद ये जो पिछली जो आयत थी जिसमें 2 फरीक बयान कर दिए गए थे कि ये फरीक जो हैं मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। अब यहाँ पे दोनों जो फरीक हैं उनका अलग-अलग से तज़किरा किया जाएगा बनी इसराइल में से कि जो अब भी कुछ ना कुछ जो है ना ईमान रखते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात उनको सराहती है कि वो उनके लिए मोमिन का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है। अब उसको डिफ़ाइन भी तो किया जाएगा ना। कुरान अपने अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं छोड़ता, वो वाज़ेह कर देता है कि वो क्या चीज़ है। तो अब क्या किया जाएगा कि जो 2 फरीक हैं, एक फासिक है और एक मोमिनून है उन्हीं बनी इसराइल में से, उनकी मज़ीद जो है ना यहाँ पे वज़ाहत की जाएगी। पहले मोमिनीन को ले लिया है क्योंकि ऊपर पहले यानी ऊपर वाली आयत के अंदर भी पहले मोमिनीन को लिया है और उसके बाद फासिकून का नाम लिया है। तो मोमिनीन के हवाले में कहा कि लैसु सवाअन, ये बात अलबत्ता वाज़ेह रहनी चाहिए, नीचे कनेक्टर में रखा है कि ये सब अहले किताब यकसा नहीं हैं। कौन से अहले किताब? इनकी कैटेगराइज़ेशन पहले ही कर दी गई थी। अगर आप देखें जो आयत नंबर 110 के अंदर आता है वो कैटेगराइज़ेशन वेल डिफाइंड है कि मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। तो अब मोमिनून जो हैं उन और फासिकून इन दोनों के दरमियान फ़र्क रखते हुए कहा, अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद ही फ़र्क कर दिया है कि लैसु सवाअन, कि ये दोनों फरीक जो है ना वो बराबर नहीं है, यकसा नहीं है, वो एक ही जगह पे खड़े नहीं हैं, दोनों में फ़र्क है। लईसु सवान कह के जो है ना इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया है। अब ये कहा कि मिन अहलिल किताबि उम्मतुन काइमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैलि व हुम यस्जुदून। ये जो लोग हैं जिनको पहले मोमिनून कहा है, ये उस बनी इसराइल के अंदर बिज़ाते खुद एक उम्मत है। यानी उस उम्मत में से एक ग्रोह है, उनमें से एक बज़ाते खुद एक उम्मत है और वो कायमा है। कायमा का मतलब होता है कि वो जो अल्लाह ताला के साथ अहद मुआहदे हैं, वो उनके साथ खड़ी है। अल्लाह ताला के साथ अहद मुआहदे क्या हैं? ये ऊपर आया नंबर 81 का जो है ना मैंने हवाला दिया है। ये बड़ा ज़ाहिर है कि बार-बार आ रहा है 81, इसको भी सामने रखना चाहिए। ये 81 क्या है? ये वही जो वाइज़ा अख़ज़ल्लाहु मिसाकन नबिय्यीना, कि जब नबियों से यानी उनसे आइंदा आने वाले नबियों के हवाले से बनी इसराइल से जो अहद मुआहदा लिया गया था, तो उन्होंने वहाँ पे क्या करना था, ये तो हमें मालूम है कि करना क्या था कि जो आइंदा आने वाले नबी हैं, रसूल हैं, जब वो आएँगे तो उन पे ईमान लाना है और ना सिर्फ़ ईमान लाना है बल्कि लफ़्ज़ आया है कि वला तंसुरुन्नहु, कि उसकी नुसरत करनी है, उसके दस्तो-बाज़ू बनना है। ये स्टेटमेंट है, ये महज़ ये स्टेटमेंट नहीं है बल्कि ज़ाहिर है कि इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जो चीज़ें पीछे पड़ आए हैं कि तुरात पे कायम हो जाएँ, इन अहदो-मुआहदों पे कायम हो जाएँ, अल्लाह के जो बनी इसराइल की तरफ जो किताब आई थी उसके ऊपर जो है ना उसकी शरीयत पे कारबंद हो जाएँ। ये सारे मज़ामीन हैं जो हम पीछे पढ़ते आए आ रहे हैं। तो कायमा का जो लफ़्ज़ है ये उन तमाम जो है ना अहद मुआहदों को, उन तमाम शरीयत के पहलुओं को और तुरात के पहलुओं को अपने अंदर समेट लेता है कि ये अपने उस अहद पे कायम है। यानी जो अल्लाह ताला की ज़ात देखना चाहती है इंसानों के दरमियान कि वो वाक़यतन उस अहद पे कायम हैं कि नहीं। हमारे लिए ज़ाहिर है कुरान और सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुछ हमारे पास दे के गए हैं, तो अगर हम कुरान और सुन्नत पे कारबंद हो जाते हैं, तो हम भी असल में कायम ही होते हैं, यानी उस चीज़ पे खड़े हो जाते हैं। तो अब उसके बाद मज़ीद खोला है, ये जो लफ़्ज़ है ना उम्मतुन काइमा, कि ये जो ग्रोह के अंदर एक और ग्रोह है, एक उम्मत के अंदर एक जो है ना एक और उम्मत है और वो क्या कर रही है, उसको जो है मज़ीद खोला है। कुरान मजीद ने कहा है यतलूना आयातिल्लाहि, ये अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं। ये यतलून का लफ़्ज़ होता है, ये महज़ तिलावत नहीं होती बल्कि गौर व फ़िक्र के साथ पढ़ना, समझना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। ये कब कर रहे होते हैं? आना अल-लैली, रातों को उठ-उठ के ये कर रहे होते हैं। आना का मतलब होता है रात की घड़ियाँ, पहर जिसको हम कह लेते हैं, बाज़ औक़ात घड़ियों का तर्जुमा कर लेते हैं। यानी रात का एक हिस्सा जो है वो अल्लाह की आयत पे गौर व फ़िक्र करते हैं और गौर व फ़िक्र करने का उनका तरीका क्या होता है? वहुम यस्जुदून, ये कि वो सजदा करते हैं। ये किस चीज़ की अलामत है? ये इस चीज़ की अलामत है
کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ سجدہ بنیادی طور پہ ایک لفظ بول کے یہ بتا دیا کہ راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہاں ہمیں ایک اور کلو مل گیا۔ وہ کلو یہ ہے کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے، رات قیام اللیل کی جو نماز ہے، یہ محض ہمارے ہی لیے نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی تھی۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ نہ صرف ہمارے جو فرائض ہیں، جن کو ہم فرائض کہتے ہیں، یہ ذریت ابراہیم میں قائم و دائم ہے، بلکہ نوافل بھی اسی طرح قائم و دائم ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے اندر نوافل ہیں۔ یعنی ان کے اندر بھی تہجد کا جو ہے نا اظہار ہوتا تھا، راتوں کو اٹھ کے پڑھا کرتے تھے، ان کی اپنی جو تورات ہے اس پہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ رکھا ہے۔ یؤمنون باللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور قیامت پہ پورا ایمان رکھتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو یہ محض رٹی رٹائی ہوئی بات نہیں ہے۔ عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ ہم جب بھی آخرت کا ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کل کو قیامت لگنی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں۔ یعنی اصلاً ایمان کس چیز کا نام ہے؟ شعوری چیز کا نام ہے کہ وہ زندگی حقیقتاً جو ہے وہ ان تمام پہلوؤں کو لیے ہوئے گزارتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں کہ کل کو مرنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اس کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ اور جو تیاری کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یامرون بالمعروف، اور وہ امر بالمعروف کر رہے ہیں، ینہون عن المنکر، وہ منکر سے جو ہے لوگوں کو روک بھی رہے ہیں، خود بھی اس پہ کاربند ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لفظ یسارعون یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم سرعت کہتے ہیں، یعنی یہ کہ تیزی سے آگے بڑھنا۔ تو جس طریقے سے یہ یہاں پہ فعل کا یہ لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے۔ انسان جیسے دوڑ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ لوگ بھی جو ہے نا نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، دوڑ لگانے کی جو ہے نا یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس دنیا کے اندر نیکیاں سمیٹ لیں۔ اچھا، وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہی صالح لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے گویا یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد سٹیمپ لگا دی کہ یہ صالح لوگ ہیں، مضبوط لوگ ہیں، اور جتنی بھی باتیں اوپر کہی گئی ہیں یہ انہی سے متعلق ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور اس کے بعد یہ کوئی بھی نیکی کا کام، یعنی اوپر تو ایک تین طرح کی کیٹیگرائزیشن تھی، امر بالمعروف ہے، نہی المنکر ہے، ایمانیت کی باتیں بھی بتا دی گئیں، اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، کام کرنے کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتا دیا گیا، صالحین کے حوالے سے بھی بات کر دی گئی۔ تو ان کو بتا دیا گیا کہ یہ اس پوزیشن میں ہوتے ہوئے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے، یہ صالح اعمال کرتے ہوئے، جو کچھ بھی جو ہے نا نیکی کا کام کریں گے، فَلَن يَكْفُرُوهُ، يَكْفَرُوهُ، اور وہ جو نیکی ہے وہ اس سے اس کو محروم نہیں رکھا جائے گا۔ یعنی کس چیز سے محروم نہیں رکھا جائے گا؟ یعنی اس کے اجر سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ یہ لفظ ما آیا تھا کہ جو کچھ بھی وہ کریں گے، آگے یکفرو، اور یکفرو کے آخر میں جو ہے جو ہے آئی ہے، یہ پروناؤن ہے، یعنی یہ کہ اس سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ یہ جو کفرہ کا لفظ ہوتا ہے اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں موقع محل سے، کبھی انکار ہے، کبھی کفر کرنا ہے، کبھی چھپا دینا ہے، اور کبھی محروم کر دینے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ محروم کر دینے کے معنی میں آیا ہے، یعنی وہ جو نیکی ہے وہ اس سے محروم نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ یکفرو جب اس طریقے سے محروم کے معنی میں آتا ہے تو نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، یعنی اس ورب کے 2 آبجیکٹس ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک ہی آبجیکٹ کا ذکر کیا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ اب اجر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں کیا، لیکن استاد محترم نے نیچے ترجمے میں اس کو شامل کر دیا ہے کہ اس کے اجر سے محروم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ واللہ علیم بالمتقین، اور اس کے بعد جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ جو ہے نا وہ علیم ہے، باخبر ہے، جانتا ہے، اور یہ متقی لوگ ہیں۔ یعنی دیکھیں ایک سٹیمپ سے کام نہیں چلا، یعنی صالحین کی بات کی، اس کے بعد دوسری سٹیمپ لگا دی کہ یہ متقین، یہی متقی ہیں، یہی صالح ہیں۔ تو یہ تو انتہائی جو ہے نا وہ ہر چیز کا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ایمان کے بارے میں بھی تبصرہ کرے۔ یہ تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا، یعنی ہمارے جو موجودہ جو صورتحال ہے، ہماری جو نیکیاں ہیں، ہماری جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات تبصرہ کر دے تو بھلے جو ہے نا کچھ بھی جو ہے نا ہو جائے، پھر اس کے بعد زمین نہیں ہٹنے والی، آسمان نہیں ہٹنے والا، وہ بات تو حقیقت ہوتی ہے۔ تو یہ کن کے بارے میں تبصرہ کیا ہے؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ من اہل کتاب، یہ اہل کتاب میں سے ہیں۔ اس سے بہت سارے نتائج ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، خود یہ نتیجہ نکل آتا ہے، کافر اسی کو کہیں گے کہ جو جس پہ اتمام حجت ہو گیا،
जो इत्माम हुज्जत हो चुकने के बाद, समझ चुकने के बाद ये कहता है कि मैंने देख लिया, समझ लिया, परख लिया, और उसके बाद अब मैं जो है ना इसको कबूल नहीं करता। और उस कबूल करने की जो वजह हो सकती है, उसके रवैये होते हैं, उसके रवैये होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये असल में ये कौन लोग हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही लोग हैं जिनको हम असल में तालिब इल्म कहते हैं। देखिए, अगर आप तर्जुमा देखें तो इसमें उस्ताद मोहतरम ने ब्रैकेट में रखा है कि इसमें शुबा नहीं कि वो हक के सच्चे तालिब हैं। यानी हक के सच्चे तालिब हैं, यानी जिंदगी एक मोमिन को तालिब इल्म के तौर पे ही गुजारनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं हज पे जाऊं और रास्ते में वफात हो जाए, कोई भी एक्स वाई जेड के साथ ये हादसा पेश आ सकता है, तो आप एक सफर पे होते हैं, आप एक तालिब होते हैं, मैंने हज करने जाना है, आपकी एक ख्वाहिश होती है, आपने एक नीयत की होती है, उसके लिए आप कोशिश कर रहे होते हैं, तगदौ कर रहे होते हैं। रास्ते में मौत आ गई, मौत का तो कोई भरोसा नहीं, मौत आ गई। लेकिन हमें मालूम है, हमें पीछे बताया गया सूरह बकरा के अंदर कि अगर मौत भी आ जाती है तो कोई नहीं, आपका हज हो गया, आपका हज हो गया। तो ये असल में सच्चे तालिब हैं, किस चीज के? हक के सच्चे तालिब हैं। और अगर इस सूरत हाल में अगर इनको मौत आ जाती है, फर्ज किया मौत आ जाती है, तो ये साले हैं, मुत्तकीन हैं, इनके ईमान के बारे में कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। आ, एक एक मिनट जरा। इनके ईमान के बारे में एक यानी उंगली नहीं उठाई जा सकती। वो किस पहलू से उंगली नहीं उठाई जा सकती? ये कि अल्लाह ताला की जात ने अब तबसरा कर दिया है। अब यहाँ पे एक तो सवाल और पैदा होते हैं कि जब हम इस सारी यानी पैराग्राफ को मुख्तलिफ तफसीरों के अंदर देखते हैं, तो इसके दो मफहूम जो है ना हमें बताए जाते हैं। ज़ाहिर है कि ये समझने वाली है। हम क्या करते हैं, उलमा इकराम की जो मुख्तलिफ तफसीरें हैं उठा के देखते हैं उन्होंने इसको कैसे देखा है। ये हकीकतन जो है ना, ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये आसानी से हज़म नहीं होता, आसानी से हज़म नहीं होता। तो क्या किया जाता है? उसके लिए ज़ाहिर है कि फिर वो देखा जाता है कि अब हम इसको कैसे ट्रीट करें। एक सीधा-सीधा ये जवाब दे दिया जाता है कि ये वो लोग हैं जो बाद में जाके मुसलमान हो गए। ठीक है, इसमें तो कबाहत की चीज़ नहीं है कि बाद में जाके मुसलमान हो गए, हकीकी तालिब हैं। और जब वो हकीकी तालिब हैं, अपनी तुरात पढ़ रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं, कुछ सवालात उठा रहे हैं, कुछ सवालात, ज़ाहिर है इंसान सवालात उठाता है ना, ये बात को समझने के लिए। जब नबी मोहतरम इनके सामने दावत पेश कर रहे हैं, तो ये सवालात उठा रहे हैं, इनके अंदर कोई कजी नहीं है। ये चाहते हैं बात को समझना, और किसी स्टेज पे मुसलमान भी हो जाएँगे, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। बात वही है कि अगर ये आज फौत हो जाते हैं, आज इनको मौत आ जाती है, तो क्या मामला होगा? बात वही होगी जो अल्लाह ने कह दी है इनके बारे में। वही बात है ना, यानी एक सफ़र है जो कल को जाके मुसलमान हो गए, तो वो तो अच्छी बात है और वो होना भी चाहिए। ज़ाहिर है कि इनको दावत इसी चीज़ की दी जा रही है, और अगर हो जाते हैं कल को तो वेल एंड गुड। लेकिन बात ये है कि जिस वक़्त ये बात कही जा रही है, उस वक़्त को हम जो जिस जगह पे फ्रीज़ कर दिया गया है, पॉइंट इन टाइम पे जो है ना, ये सारी सूरत-ए-हाल, वो उस वक़्त यानी अगर अगले ही लम्हे फ़ौत हो जाते हैं, तो मामला जो है ना वो तो बख्शे-बख्शवाए हुए लोग हैं। यानी जिस तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात ने ज़मीन के ऊपर तबसरा किया है। इसका जो दूसरा पहलू है, जो दूसरी राय सामने आती है, उसमें ये कहते हैं हमारे जो उलमा इकराम ये हैं कि ये बेसिकली इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये राय कबूल नहीं की जा सकती। जो पहली वाली है, वो तो एक्सेप्टेबल है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये जो दूसरी राय है, ये कबूल नहीं की जा सकती। उसकी वजह ये है कि ये कहा गया कि ये दोनों फ़रीक बराबर नहीं है। कौन से दोनों फ़रीक बराबर नहीं है? पहले कैटेगराइज़ेशन होगी तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी ना। तो वो पहले बनी इसराइल के बारे में आया नंबर 110 में यही तो कहा गया था कि ये बनी इसराइल में से 2 लोग हैं, जो साहिब ईमान भी हैं और फासिक भी हैं। और उसके बाद लईसु सवान, ये दोनों बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं। और कहा मिन अहलिल किताब, नाम लेके कह दिया कि इन अहले किताब में से। तो ये कैसे मान लिया जाए कि ये अब इस्लाम ला चुके हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये यहाँ पे जो पहला नुक्ता नज़र है मुफस्सिरीन किराम का, वो काबिल कबूल है, और उसमें ये सारी बात वाज़ेह तौर पे नज़र आती है। हम इनके बारे में, हमारे दिलों में कोई तंगी नहीं आनी चाहिए। जिनके बारे में कुरान ने तबसरा कर दिया है, इनके बारे में हमारे दिलों में तंगी नहीं आनी चाहिए। वो तंगी क्यों नहीं आनी चाहिए? अगर हमारे दिलों में भी यही रवैया होता है, तो पीछे आया नंबर 73 और 76 में जो है ना, अगर हम जाके देखें, तो ये आपके सामने मैं रखता हूँ। ये अ, बात ये है कि ये जो लोग हैं, जिनके बारे में अभी बात हुई है, ये बनी इसराइल के 2 ग्रोहों में से हैं। मोमिन हैं और दूसरा क्या है? फासिक हैं। और ये मोमिनीन की जो है ना अलामतें बताई गई हैं। ये जो है कोई यहाँ पे आके नहीं बताई
یہ سورہ کے شروع میں ایک موڈ بنایا گیا ہمارا سمجھنے کے لیے. وہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آیت نمبر اگر آپ دیکھیں 76 جو ہے نا، یہ دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دیتی ہے. آیت نمبر 76 کیا ہے؟ اگر آپ اس کو دیکھیں تو جہاں سے یہ بات ہوتی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو عہد معاہدہ انسانوں کے ساتھ عہد معاہدہ بھی کر لیں تو یہ نبھاتے ہیں، اور اگر ان کو آپ ڈھیروں مال دے دیں ان کی حفاظت میں، تاکہ آپ ہمارے اس ڈھیروں مال کی حفاظت کریں، تو وہ آپ کو پورا کا پورا واپس کر دیں گے، پورا کا پورا واپس کر دیں گے. اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو ایک دھیلا دیں گے اور جب تک ان کے سروں پہ سوار نہیں ہوں گے تب تک جو ہے نا اس کو واپس نہیں کریں گے. تو جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ ان کو بیکنتار کا لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ جب آپ ڈھیروں ان کے حوالے سامان ان کی امانت میں دیں گے تو وہ پورا کا پورا واپس کر دیں گے. تو یہ کن کی بات ہو رہی تھی؟ اہل کتاب ہی کی بات ہو رہی تھی. ان کے اس رویے پہ تبصرہ کیا تھا آیت نمبر جو ہے نا 76 میں نیچے، بل من اوف بعہدہ واتقى فان اللہ یحب المتقین، کہ یہ انہی اہل کتاب میں سے جو اس طرح کے عہد معاہدے پورے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ان سے محبت رکھتی ہے، وہ متقین ہے. یہاں پہ بھی یہی لفظ استعمال کیا تھا. یعنی یہ پیچھے جو ہے نا کلو چھوڑتے ہوئی بات آ رہی تھی، اور آگے چل کے اس کو واضح کر دیا آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا کیسے کھلتی ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 73 میں بھی اس کو دیکھیں تو وہاں پہ جو دوسرا فریق ہے فاسقین کا، وہ بنیادی طور پہ ان کے دل تنگ ہو رہے ہیں. کیوں تنگ ہو رہے ہیں؟ وہ اس لیے تنگ ہو رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے یہ جو نعمت تھی شہادت حق کی، ذمہ داری کی، اب یہ بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو رہی ہے. تو ان کے لیے تبصرہ کیا تھا ان الفضل بید اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو جی چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے. واللہ واسع علیم، اللہ جو ہے نا بڑے وسعت رکھتا ہے، جبکہ تمہارے دلوں کے اندر تنگی ہے. یہ کہا گیا تھا نا. تو اب ہمارے دل بھی اگر تنگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں جن کے بارے میں قرآن نے تبصرہ کر دیا ہے، تو پھر ہم بھی تو اسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. ہمارے بھی رویے دل کی تنگی ہو گئی نا یہ، کہ ہم ان کو کیوں جو ہے نا مسلمان سمجھیں، جب قرآن نے خود اس پہ تبصرہ کر دیا ہے. اب آ جائیں آج کے دور کے حوالے سے. تو آج کے دور کے حوالے سے ہم کسی پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، ہم کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے کہ وہ واقعی اس جگہ پہ کھڑا ہے جس کو ہم طالب حق کہتے ہیں. اس چیز کا فیصلہ قیامت والا دن اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے. لیکن ہم یہ کبھی بھی یعنی یہ بولڈ سٹیپ نہیں اٹھا سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ ہر غیر مسلم جو ہے وہ کافر ہے، ہر غیر مسلم جو ہے وہ جہنمی ہے. یہ بولڈ سٹیپ جو ہے نا ہم نہیں اٹھا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے قرآن نے بڑی واضح طور پہ بتا دیا ہے. اب اس کے بعد وہ تمام جو ہمارے اپنے مسلمانوں کے درمیان جس طرح ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیے جاتے ہیں، اور جس طرح تنگ نظری اور کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، تعصب اور حسد کی بنیاد پہ لگائے جاتے ہیں، وہ بھی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ انتہائی تنگ نظری ہوگی کہ اگر ہم جو ہے نا اس طریقے سے انسانوں کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ کریں. اس کے بعد یہ جو فریق تھا کہ لیسو سواء جو کہا تھا کہ جو پیچھے مومن اور فاسق لوگ ہیں، اب یہ یہاں پہ مومنین کی تعریف کی گئی تھی. اب اس کے بعد فاسقین کی تعریف کی جائے گی، ڈسکرائب کیا جائے گا. جی اس سے پہلے آگے بڑھوں، ایک دو سوال ہیں. جی 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 آپ پہلے پکڑ لیں. اچھا میں کر لیتا ہوں. یہ الیاس صاحب کیا سوال تھا؟ اچھا ہاں سوری میں خود میوٹ نہیں ہو سکتا. آپ خود کو میوٹ نہیں کر سکتے. آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں تو پھر بات وہی ہو جائے گی. چلیں بات کریں، اونچی آواز سے بات کر لیں. اوپر مائک پہ کلک کریں، مائک کا جو آپشن ہے سب سے. ہاں صحیح صحیح. اب میں میوٹ. اچھا تو یہ تو کلیئر ہو گیا پچھلی آیت سے کہ لیسو سواء اہل کتاب یہ. لیکن کیا ہمیں یہ اس طرح کی کوئی انڈیکیشن ملتی ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کلیئر تھی کہ یہ جن سے میں مخاطب ہوں اور ان کو اسلام لانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کے اندر بھی لوگ صحیح مسلمان ہیں اور مومن ہیں؟ اور کیا وہ صحابہ کو بھی کلیئر تھی؟ یہ جو تبصرہ کیا گیا ہے،
جی، جب قرآن مجید نے تبصرہ کیا ہے تو یہ تو بڑا واضح ہے، اس میں تو کوئی ایمبیگوٹی پھر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ لوگ کون سے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے ان کو معلوم ہو، صحابہ کرام کو معلوم ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو۔ ہمیں جو ہے نا جب قرآن مجید نے تبصرہ کر دیا ہے تو اس کے بعد ہم تاریخی طور پہ اس کو کیا کر دیکھنا چاہتے ویسے ہی سوال تو ذہن میں آتا ہے نا فکر صاحب جی کہ آتا ہے اتنی سوال۔ بڑی کلیئر چیز آئی ہے اور ہمارے علماء نے بھی اس کو نہیں اٹھایا، بلکہ وہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے باعث درمیان میں آ گئی ہیں اور سیاست درمیان میں آ گئی ہے ہماری جو انٹرپریٹیشن ہے قرآن شریف کی۔ جی میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے علماء ہی کے دونوں رائے ہیں، یہ جو میں نے ابھی آپ کو یہ بتائی ہے۔ کس کی رائے ہے؟ کون سی؟ یہ جو دوسری رائے ہے، یہ جو ابھی آپ نے بتائی۔ یہ تفسیریں اٹھائیں گے تو آپ کو مل جائیں گی ساری کی ساری۔ ہاں ہاں جی جی، یہ ہمارے آج کے دور کے علماء دونوں چیزیں، دونوں رائے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ویسے نہیں سنی پرچہ، کیونکہ یہاں پر یہ جو دوسری ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، سوری ایک منٹ، اسے لکھا اس سے مراد وہ اہل کتاب ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، مثلا یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ جی عنہ۔ یہ کون صاحب ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ مودودی صاحب کی ہے، جی جی لیکن وہ آپ کی جو یہ میرے لیے سوال یہ تھا پہلا، لیکن اب چونکہ وہ جو دوسری آیت آپ نے بتا دی تو وہ تو بہت کلیئر ہو جاتی بات۔ جی جی جی، میں نے بتایا نا کہ یہ دونوں رائے پائی جاتی ہیں، اور جو ایمان لے آئے ہیں وہ قبول رائے قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہ کہیں کہ ایمان لے آئے ہیں، پھر قرآن مجید کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ من اہل الکتاب، یہ تو بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے۔ یعنی اگر وہ ایمان لے آئے ہیں تو پھر ان کو مسلمانوں کا مومن سمجھنا چاہیے، پھر ان کو اہل کتاب کا کیوں کہنا چاہیے؟ اور یہ اصل چیز جو ہے، جو مین اہل الکتاب ہے وہ ثانوی حیثیت ہے، لیسوا سواء، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ برابر نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں۔ وہ اس فریق کی طرف جو ہے نا انگلی کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ برابر نہیں ہیں، وہ برابر نہیں ہیں۔ they are not جو نا same, they are two different جو نا groups۔ یعنی یہ دے کا لفظ جو ہے یہ ان کے لیے آیا ہے، وہ ان کے اندر ہوتے ہوئے دونوں فریق جو ہے نا ایک جگہ پہ نہیں کھڑے۔ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ جو مسلمان ہوئے ہیں عبداللہ بن سلام کو اب بھی اہل کتاب ہی سمجھ رہی ہے، پیچھے یہ کیونکہ پیچھے جو ہے نا میں نے جو کلو دیے ہیں وہ اس لیے تو دیے ہیں کہ یہ پیچھے سے بات ہوتی آ رہی ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ اس سورہ کے اندر نہیں کہی گئی۔ جی عظیم صاحب، جانے کے بعد آپ نے پورا جی پھر وہ بات وہی آ جاتی ہے نا کہ وہ کسی طریقے سے وہ اس کو اہل ایمان کے ساتھ کھڑا کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہ اپنی اس پوزیشن پہ رہتی ہے، کہا گیا ہے کہ امتن قائمتن، یہ اتنے اس کے اندر کلو ہیں کہ ایک کہا کہ لیسوا سواء، برابر نہیں ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب ہی میں سے ہیں، امتن قائمتن، اگر وہ ہوتے تو یہ ہماری امت ہی ہوتے، لیکن وہ کہا ہے کہ ان میں سے ایک امت ہے، ایک گروہ ہے جو قائم ہے اب بھی۔ یہ میرا خیال ہے کہ میرے لیے تو یہ بات بہت کلیئر ہے، جی جی لیکن یہ بہرحال ایک بہت ہی ایشو ہے اس میں کوئی شک نہیں، ایشو ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا کہ ان اللہ، جی آپ کے پاس یہ ابھی بتانے کی بیچ میں ان لوگوں کے بارے میں ضرورت ہی پڑی ہے۔ یہ کیوں پڑی ہے ضرورت؟ وہ اس لیے کیونکہ قرآن مجید نے پہلے تبصرہ کر دیا ہے، اگر وہ تبصرہ نہ ہوتا تو شاید جو ہے نا ہم کہتے کہ ضرورت کیوں پڑی ہے۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، تو پہلے بھی بتایا تو جائے گا نا کہ وہ مومن ہے، تو کیوں مومن ہے وہ، اس کی ڈیفینیشن ہے۔ میں نے ساری اپنی بات کی دلیل یہاں سے کھڑی کی ہے کہ کیونکہ یہ نظم ہے، تو نظم جو ہوتا ہے وہ نظم ہی کی روشنی میں چیزیں آگے بڑھی ہوتی ہیں۔ پہلے ایک چیزوں کو زمرہ بندی کہا جاتا ہے، یہ زمرہ بندی بیسیکلی کیا ہے؟ کلاسیفیکیشن ہے۔ یہ ہماری سائنس کی دنیا میں بھی چلتی ہے اور ہر جگہ ہی چلتی ہے۔ یہ انسان کی جو صلاحیت ہے نا، جو لاجیکل، جس کو عقل کہتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی، وہ کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو کلاسیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ اسی کلاس روم میں آپ اندر آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کچھ چیئرز پڑی ہیں، کچھ ٹیبلز پڑی ہیں، کچھ چیئرز پڑی ہیں ڈفرینٹ کلرز کی ہیں، ڈفرینٹ اسٹرکچر کی ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ساری چیئرز ایک ہی چیئرز ہیں، میں نے ایک ہی کلاسیفائی کر کے ان کو ایک ہی جگہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیبل پڑے ہیں، چھوٹے بڑے پڑے ہیں، ڈفرینٹ کلرز کے پڑے ہیں، سب کو کلاسیفائی کر کے ایک جگہ کرتے ہیں۔ یہ آپ ہر جگہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کلاسیفیکیشن کرنا۔ یہ کیا ہے؟ انسان کے اندر یہ بلٹ ان صلاحیت ہے کہ وہ جس چیز پہ بھی نظر مارتا ہے، دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ اس کو کلاسیفائی کرتا ہے۔ تو یہ تو ہماری، جب آپ اپنی رائے دیتے ہیں، اوپینین دیتے ہیں،
تو اس کے اندر بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. پہلے کہتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں ہیں، اس کے بعد ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں ہیں کون سی ہیں. تو ایسے قرآن مجید نے کیا ہے، منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے اہل ایمان بھی ہیں. کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو. اگر وہ ان اہل ایمان کو اس امت کے ساتھ جوڑنا تھا تو وہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں تھی منہم المؤمنون. یہ بنی اسرائیل کو ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر اللہ، اگر وہ بھی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، ایمان لے آتے سارے کے سارے، تو یہ کتنی اچھی بات ہوتی. لیکن ساتھ ہی کہا منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. تو یہ اوپر 2 باتیں بیان کی گئی ہیں اور اس کو نیچے جو ہے نا ڈسکرائب کیا گیا ہے. اب جو ڈسکرائب کیا جائے گا وہ ہم الفاسقون کو ڈسکرائب کیا جائے گا. ابھی کس کو ڈسکرائب کیا ہے؟ اس بنی اسرائیل میں سے اہل ایمان کو ڈسکرائب کیا ہے. اب اس کے بعد فاسقین کو ڈسکرائب کیا جائے گا. اب وہ کیوں ڈسکرائب کیا جائے گا وہ اگلی پیراگراف ہے، اس کو ہم جا کے دیکھتے ہیں. اب یہ کہا کہ ان الذین کفروا، اس کے بالمقابل نیچے اگر ترجمے میں دیکھیں اس کے پیمانے الگ آ جاتے ہیں اور مومنون کے معنی الگ آ جاتے ہیں. جی جی قرآن شریف میں یہ مسائل تو ذہن میں آتے ہیں کہ چیزیں اپنی کانٹیکس میں مختلف معنی مختلف معنی لیتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد کہا ہے کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. ان کے برخلاف جو اوپر کہا تھا نا کہ لیسوا سواء، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں فریق آپس میں برابر نہیں ہیں. ایک ان میں سے جو ہے نا ایمان صحابہ ایمان لوگ ہیں اور دوسرے فاسقون ہیں. اب جو اگلا پیراگراف پڑھ رہے ہیں تو یہ فاسقون کو جو ہے نا اس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے اس کے بتا رہا ہے کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم. ان کے برخلاف جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ منکر ہی رہیں گے. یہ جو کفرو کا ہے، بعض اوقات فعل جو ہوتا ہے اس کے اندر فیصلے کا مفہوم بھی آ جاتا ہے کہ یہ تو اہل ایمان اوپر ابھی تو ڈسکرائب ہوا تھا. ان کے برخلاف جو انہی میں سے بنی اسرائیل میں سے ہیں، ان کے برخلاف کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کفر ہی پہ رہیں گے، یعنی نہیں مانیں گے، بات کو نہیں مانیں گے، منکر ہی رہیں گے. اور جبکہ وہ منکر رہیں گے تو ان کی جو وجہ ہے منکر جو نہ رہنے کی وہ کیا ہے، وہ اس کو جہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیسے جو ہے نا منکر رہیں گے. وہ یہ کہا کہ ان کے مال جو ہے نا ان کے کسی کام نہ آئیں گے اور ان کی اولاد کسی کام نہ آئے گی اللہ کے مقابلے میں. اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی مال، ان کی کوئی اولاد جو ہے نا کام نہیں آئے گی. یہ جو مفہوم ہے کہ ان کی اولاد اور مال کام نہیں آئے گی، یہ پیچھے 110 میں بھی آ چکا ہے یہی چیز، اور پیچھے آیا نمبر 10 میں بھی آ چکی ہے، آیا نمبر 14 میں بھی آ چکی ہے. اور پچھلی باتوں کو جو ابتدائیہ کے اندر آئی تھی، کیونکہ یہ دونوں آیتیں 10 اور 14 جو ہے ابتدائیہ کے اندر ہیں، اس کو دیکھ لیجیے گا ریلیٹ کر کے. اور کیونکہ ظاہر ابتدائیہ کے اندر آئی ہیں تو اب اس کو یہاں پہ جب مضمون ایکچوئل آیا ہے تو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اصل ان کی بیماری یہ ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اولاد کی محبت میں گرفتار ہیں. یہ چیز ہے جو انہیں حق کو سمجھنے میں مشکل پیش کر رہی ہے. جن کے سامنے دعوت آئی، دعوت آنے جانے کے بعد ان کا رویہ ہے جو ان کے لیے مسئلہ کھڑا کر گیا ہے. وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اس رویے کے ساتھ جس رویے پہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے اوپر اتمام حجت ہو چکا ہے، بات کو سمجھ چکے ہیں، انکار کر بیٹھے ہیں. تو اس حالت میں اب جو کچھ بھی وہ خرچ کریں گے، یعنی اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کریں گے اس دنیا کے اندر، اس کی مثال اب پیش کی جائے گی. جب بھی مثال پیش کی جاتی ہے تو سورہ بقرہ کے اندر دیکھا ہم نے، انفاق فی سبیل اللہ پہ جو سامان دیا جاتا ہے اس کو اکثر جو ہے نا مثالوں کے اندر سمجھایا گیا ہے. تو یہاں پہ بھی ایک مثال جو ہے نا پیش کی گئی، ان لوگوں کی مثال پیش کی گئی کہ جنہوں نے انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ان کی مثال ہے ایسی ہوا کی، ریح کی یہاں لا گیا کمثل ریح، ایک ایسی ہوا کی ہے فیہ سر، جس کے اندر پالا ہے، ٹھنڈک ہے، سردی ہے، ٹھٹھر جو ہے نا وہ ہے. اور اصابت حرث قوم ظلموا، اور وہ ایک ایسی قوم کو جا لگی ہے، یعنی یہ پالا، یہ ٹھنڈ جو ہوا ہے، بعض اوقات ایک ہوا چلتی ہے اس کے اندر اتنا ٹھنڈ ہوتی ہے کہ وہ فصلوں کی فصلیں اجاڑ دیتی ہیں. اور اس قوم کو جا لگی ہے، یعنی اس قوم کی فصلوں کو جا لگی ہے. تو کیا ہوا؟ ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. یہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے یہ بھی ہم کنٹیکسٹ میں دیکھیں گے. یہ کس طرح کا یہ ظلم ہے؟ یہ وہ ظلم ہے جس کے اوپر کہا گیا ہے کہ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کا فیصلہ کر لیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. فاہلاکتہ، تو ان کی وہ جو کھیتی ہے اس کو جا کے اس ہوا نے
یعنی ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. وما ظلمہم اللہ، اللہ نے جو ہے نا ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے ہیں. اس کا نتیجہ جو ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہوا چلنا ہے اور اس کے بعد فصل کو جو ہے نا وہ ضائع کر دینا ہے، یہ کون سی ہوا ہے جو چلی اور فصل کو ضائع کر دی؟ یہ جو جس کو ٹھنڈ کی ہوا کہا گیا ہے، یہ رویے ہیں ان کے. یہ رویے ہیں، یعنی کون سے رویے؟ جو کہ یہاں پہ ہے کہ اللہ کی جو ہے نا آیات کا انکار کر رہے ہیں، کفر پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ رویے جو ہیں یہ بیسیکلی ان کا یعنی ہوا ہے، ٹھنڈی ہوا ہے. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہ انفاق کر رہے ہیں، یہ ان کی فصل ہے. یعنی فصل کیا ہوتی ہے کہ انسان تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے نتیجے میں فصل چاہتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات حادثہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ان کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے، وہ قیامت کے بارے میں، یہ فصل جو ہے یہ بیسیکلی قیامت میں رکھ کے بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کی کھیتی جو ہے قیامت کے والے دن کوئی فصل نہیں لائے گی، کوئی ان کو اجر نہیں دے گی. پیچھے کہا تھا نا کہ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ فلن یکفروہ، اور جو کچھ بھی یہ نیک عمل کرتے ہیں وہ ان سے محروم نہیں رکھے جائیں گے. پیچھے یہ کہا گیا تھا نا کہ ان کی ہر نیکی کا ہم بدلہ دیں گے. یہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ ان کی ہر نیکی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ان کی ہر نیکی، یعنی دو ہی تو نیکیاں ہوتی ہیں، ایک نماز ہوتی ہے اور دوسری زکوٰۃ ہوتی ہے. نماز کے آگے نوافل ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کے آگے صدقات ہوتے ہیں. تو یعنی انفاق اور صدقات یہ اسی چیز کا نام ہے. تو یعنی جو بھی نیکی کریں گے، ان کی نیکی کا کوئی ان کو اجر نہیں ملے گا. یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی آپ نیکی کریں وہ رویہ پیچھے کیا ہے. اصل چیز رویہ ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا رویہ ہی ٹھیک نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، یعنی رویہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا. تو اگر آپ نیکی بھی کریں گے تو آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ویسے کا ویسے رہ جائے گی. اب اس سے ہم جنرلائز کر دیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے نا زنا کرتا ہے اور جانتے بوجھتے زنا کرتا ہے، اس کو معلوم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی پھر دوزخی ہے. ایسے ہی کوئی قتل کرتا ہے، ایسے ہی کوئی چوری کرتا ہے، ایسے ہی کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، ایسے ہی کوئی جو ہے نا غلط کام کرتا ہے، نہیں ملاوٹ کرتا ہے. تو یہ چیزیں جب آپ رویے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرا رویہ ہی ایسا ہے، میں نے سنبھلنا نہیں ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ نتائج سامنے آئیں گے. تو یہ وہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے کہ آپ کی نیکی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے آپ کا رویہ ٹھیک ہو. رویہ کیا ہے کہ اللہ پہ حقیقتاً ایمان رکھتے ہوں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہوں. اس کے ساتھ پھر آپ جو کچھ بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کو جو ہے نا وہ قبول کرے گی. یہ بات ہے. یہاں پہ پیچھے جو پیراگراف گزرا ہے ہمارا، یہ بتایا گیا کہ یہ جو پیراگراف ہے یہ اہل ایمان کے حوالے سے، اور یہاں پہ جو اگلا ہے یہ فاسقین کے حوالے سے یہاں پہ بات بتائی گئی. تو جو پچھلے پیراگراف میں اہل کتاب کے حوالے سے باتیں کی گئی تھیں وہ پھر کن کے بارے میں کہی گئی تھی؟ بندہ سوچنے کے لیے ظاہر ہے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. پچھلے پیراگراف میں جب یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یہ 110 کے بعد جو ہے یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لن یضرکم الا اذى وان یقاتلکم یولکم الادبار ثم لا ینصرون ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ جو آیات آئی ہیں یہ کن کے بارے میں پھر آئی ہیں؟ یعنی ظاہر آگے ڈسکرائب کر دیا، اہل ایمان کو بھی ڈسکرائب کر دیا، اور اہل ایمان میں سے جو اہل کتاب میں سے اہل ایمان کو بھی ڈسکرائب کر دیا، اور اس کے بعد جو فاسق لوگ ہیں ان کو بھی ڈسکرائب کر دیا. تو یہاں پہ کن کی بات ہو رہی ہے پھر؟ تو وہ جو یہاں پہ کن کی بات ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پہ کنتم خیر امتن، ایک امت کے مقابلے میں دوسری امت کو جو ہے نا وہ کمپیئر کیا جا رہا ہے. ایک امت کے مقابلے میں دوسری امت کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. یہ بات سامنے رہنی چاہیے. اور کیونکہ یہاں پہ تبصرہ کر دیا گیا تھا کہ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، تو پھر ان کو آگے دو پیراگرافز میں ایک اہل ایمان کو ڈسکرائب کیا اور اس کے بعد فاسقون کو جو ہے نا ڈسکرائب کیا. یہ پہ چیز واضح ہو گئی. یہاں پہ یہ امت ایک امت کے مقابلے میں دوسری امت کو بیان کیا گیا اور اس سے نتائج نکالے گئے. وہ نتائج کیا ہیں کہ یہ جو اللہ کے ساتھ امت کھڑی ہوتی ہے وہ پھر ظاہر ہے اللہ ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور جو اللہ سے دور ہو جاتی ہے وہ ظاہر ہے اس کے ساتھ اللہ کھڑا نہیں ہوتا. ان کے جو دنیا کے اندر عذاب آیا کرتا ہے اس چیز کا جو ہے نا یہاں پہ حوالہ دیا ہے. تو یہ ایک پوری ساری اس میں جو قرآن مجید بیان کرنا چاہتا ہے اس طریقے سے اس چیز کو سمجھیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے. یہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کنکلوژن ڈرا کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ منہم المؤمنون، یہ تھوڑے لوگ ہیں، وہ اکثرهم الفاسقون، اور زیادہ فاسق لوگ ہیں. یعنی بیسیکلی بحثیت مجموعی یہ اس امت کا زوال ہے جو ان کو لے ڈوبا.
اگر کسی امت کے جیسے کہ بنی اسماعیل ہمارے ہاں آج کے دور کو جو گزر رہا ہے، تو اس کے اندر کچھ لوگ اہل ایمان بھی ہوں تو وہ امت کو بچانے کا سبب نہیں بن سکتے. یہ بڑی اہم چیز ہے. یعنی امت کو بچانے کا سبب کے لیے ضروری ہے کہ بحثیت مجموعی پوری کی پوری امت اس جگہ پہ کھڑی ہو، اور اس میں تھوڑے لوگ یعنی فاسق ہوں، زیادہ جو ہے نا ڈومینیٹ جو ہے نا وہ مومن ہوں. تو پھر جو ہے نا امت کا امت پنا جو ہے نا وہ جس کے پیچھے کہتے ہیں نا خدا کھڑا ہے، وہ پھر خدا کھڑا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. بڑی سادہ سی سمپل سی بات ہے جو یہاں پہ بیان کر دی گئی ہے. آگے بڑھتے ہیں ان دونوں پیراگرافز کے بعد. اس کے بعد کہا گیا کہ 117 کے بعد 118 جو ہے یہ کہا گیا کہ تمہیں یہ سب چیزیں بتا دی گئی کہ یہ جو جن پہ اتمام حجت ہو چکا ہے یہ لوگ کیسے ہیں، یہ سازشیں کر رہے ہیں تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تمہیں ہم نے بڑی واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والو تمہیں کیا کرنا ہے، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ آپ کسی اور کو جو ہے نا ہمراز نہ بناؤ. اپنے علاوہ کسی اور کو ہمراز نہ بناؤ. یہ اپنے علاوہ کسی اور کو ہمراز نہ بناؤ یعنی ظاہر ہے کہ جنہوں نے پیچھے جن پہ اتمام حجت ہوا انہی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور وہ کفر پہ کھڑے ہو گئے ہیں، انکار پہ کھڑے ہو گئے ہیں. یہاں پہ بتانا کا لفظ آیا ہے. بتانا کا لفظ کا معنی ہوتا ہے استر. یہ لحاف ہوتا ہے، لحاف کے اندر والی جو لیئر ہوتی ہے اس کو استر کہا جاتا ہے. تو یعنی یا پھر انسان کے جسم کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ لیئرز میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی تو جو اندر والی جسم کے ساتھ لگی ہوئی لیئر ہوتی ہے اس کو بتانا کہا جاتا ہے، استر کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے جسم کے ساتھ لگی ہوتی ہے تو آپ کی ہمراز ہوتی ہے. تو یہ اسی سے لفظ نکلا ہے کہ کسی کو ہمراز نہ بناؤ. کسی کو ہمراز نہ بناؤ مطلب یہ کہ اس کو اپنے راز نہ اس کو دو. جو کچھ تمہارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہے نا اس طرح انڈرسٹینڈنگ نہ ڈیولپ کرو کہ آپ ان کو ہمراز بنا لیں، آپ ان کو دوست بنا لیں، آپ ان کو جو ہے نا ہمجولی بنائیں. ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کیا کہا گیا ہے کہ لا یعلونک خبالا، یہ کمی نہیں کریں گے، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے. کس چیز کی؟ خبال کا لفظ آیا ہے. خبالن کا مطلب ہوتا ہے نقصان کو، فساد کو، بربادی کو، یعنی دوسرے کی جو ہے نا جو بربادی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے اس کے لیے کہ یہ تمہارے نقصان اٹھانے کے حوالے سے کوئی کمی نہیں کریں گے. یہ لا یعلون کا جو لفظ آیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا، یعنی کمی نہیں کریں گے. کیونکہ منفی میں آیا ہے کمی نہیں کریں گے، کوئی سستی نہیں کریں گے، یا اپنی پوری کوشش کریں گے کہ تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ جائے. اور یہ جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ ودوا ما عنتم، اور یہ جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں تمہیں. انتم کا لفظ آیا ہے، انیتا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو زحمت دینا، تکلیف دینا. یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں زحمت دی جائے، تمہیں تکلیف دی جائے. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور یہ جو تکلیف دینے کا جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ وہ ان کے چہروں سے واضح ہو چکی ہے، کھل چکی ہے، سامنے آ چکی ہے. بدت کا مطلب ہوتا ہے واضح ہو جانا، سامنے آ جانا. بغضاء بغض، حسد، اور ان کا جو بغض اور حسد جو ہے وہ من افواہہم، ان کے چہروں سے یا ان کی زبانوں سے یہ چیز واضح ہو چکی ہے، یا اپنی زبانوں سے اس کا اظہار کر چکے ہیں. تمہارے سامنے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی جلے کٹے جو ہے جملے بول دیتے ہیں، یا کوئی اور جو ہے نا اس طرح بات کر دیتے ہیں، تو یہ ان کے منہوں سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینوں کے اندر ہے وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ بات ہے کہیں بڑھ کر ہے، یعنی یہ کہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ تمہیں جلے کٹے جملوں سے کچھ نہ کچھ اس طرح کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا جو ہے نا وہ ہے، وہ چیزیں جو ہے نا وہ بتائی جا رہی ہیں. یہ کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، وہ تو تمہارا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں. تمہارا پیچھے بھی یہ چیز بیان ہوئی ہے، آگے بھی یہ جو ہے نا بیان ہو جائے گی کہ یہ تمہارا جو ہے نا کلا کما کرنا چاہتے ہیں، تمہارا خاتمہ چاہتے ہیں. اور قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے یہ اپنی جو آیات ہیں یہ کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں کہ اب آپ پہ بھی اتمام حجت ہو گیا ہے. یعنی آپ پہ بھی ہم نے چیزیں بیان کر دی ہیں، واضح کر دی ہیں، تمہیں سمجھا دیا ہے. اب تم نے عقل سے کام لینا ہے. عقل سے کام نہیں لوگے تو کیا ہوگا، تمہیں ٹھوکر لگے گی. تم واقعی ان کے جو ہے نا وہ جو چالیں ہیں اس کے شکار ہو جاؤ گے. تو تمہیں جو بات کہی جا رہی ہے اس کو پلے باندھو، اس کو پکڑو، اور جو ہے نا اس پہ کاربند ہو جاؤ. یہی تو بات ہے یہ یہاں پہ کہی جا رہی ہے. اس کے بعد کہا ہا انتم اولائی تحبونہم، یہ تم ہی ہو جو ان سے محبت کا اظہار کرتے رہتے ہو. ولا یحبونکم، اور وہ تمہارے ساتھ
इस तरह का कोई इजहार नहीं करते, कोई मोहब्बत नहीं करते। और तुमिनून बिल किताबि कुल्लिही, और तुम जो है सारी की सारी किताबों पे ईमान रखते हो। यानी जब तुम ईमान रखते हो तो कोई वजह नजर नहीं आती कि वो तुम्हारे दुश्मन बन जाए। सहाबा को कहा जा रहा है, ये सहाबा, ये जमा के जुमले आ रहे हैं ना सारे, यानी उसके ऊपर जो कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जमा के जुमले हैं सारे। तो ये जमा, ये यानी सबको कहा जा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये कि तुम सब किताबों पर जो है ना ईमान लाते हो, बज़ाहिर ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आती कि ये क्यों तुम्हारे दुश्मन बन जाएं, लेकिन ये दुश्मन बन गए हैं। और वाइज़ा लकूकुम कालू आमन्ना, जब ये तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम तो ईमान लाए, इस पैगंबर को सच्चा मानते हैं, इस किताब को सच्चा मानते हैं, हम ईमान लाए। लेकिन ये बात वही है जो पीछे हम पढ़ आए हैं कि इनका कौन सा ईमान है। यानी ये कोई आगे बढ़ के कोई नुसरत नहीं कर रहे, कोई दस्तो बाजू नहीं बन रहे, कोई नहीं इस नबी की पैरवी नहीं कर रहे। तो ये इनका महज कह देना कि ये नबी सच्चे हैं, किताब सच्चे हैं, इसका क्या माना। लेकिन साथ ही कहा कि वाइजा खलाऊ, जब तुमसे अलहदा होके चले जाते हैं, अज़्ज़ु अलैकुमुल अनामिला, ये अपनी उंगलियों के नाखून काटते हैं। अनामिला, अनमिला की जमा है। ये क्या होता है, जो आपकी उंगली का आखिरी हिस्सा होता है जिसमें नाखून होता है, उसको अनमिला कहा जाता है। तो अनामिला यानी उंगली का वो हिस्सा जहाँ नाखून है। ये मुहावरा है। अज़्ज़ु का मतलब होता है काटना, नाखूनों को काटना, दांतों से काटना। तो यानी ये मुहावरा हमारे यहाँ भी होता है ना कि ये तो मतलब गुस्से में जल बुन गया है, जब अपने नाखून काट रहा होता है। तो ये अपने, जब तुमसे जाते हैं तो ये गुस्से में अपने नाखून जो है ना वो काट रहे होते हैं। मिनल गैज़, गैज़ लाया गया, गैज़ का मतलब होता है गुस्सा, यानी गुस्सा, इंतहाई गुस्सा, इंतहाई गुस्से में अपने नाखून काट रहे होते हैं। कुल मूतू, तो इनको कह दो कि तुम अपने इस गुस्से में मर जाओ, यानी गुस्से में मर जाओ। यानी ये है कि ये इनको कहा गया बेगैज़िकुम, अपने इस गुस्से से मर जाओ। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सदूर, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो दिलों के हाल जानती है। यानी दिलों के हाल जानती है। उसने तुम्हें बता दिया है कि ये वो लोग हैं जो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, तुम इनसे मोहब्बत करते हो। और होना तो यही रवैया चाहिए, हम वक्त यही रवैया होना चाहिए मोमिन का, कि वो तो गैर मुस्लिमों से मोहब्बत ही रखे, होना ये चाहिए। लेकिन यहाँ पे खास सूरत सामने आ चुकी है, इन पे इत्माम हुज्जत हो चुका है। ये तुम्हारे लिए तबाही और बर्बादी चाहते हैं, ये तुम्हारे लिए ज़हमतें चाहते हैं, मुशक्क़तें चाहते हैं। लेकिन तुम जो है ना एक अच्छी जगह पे खड़े हो, और ये कि तुम इनसे मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरी तरफ भी तो उसको देख लो, क्या समझो। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे अल्लाह ताला की ज़ात को एक अच्छी खासी जो है ना वो तरीके से इनको समझाना पड़ रहा है मुसलमानों को, कि ये तुम जो हो ना, ये लोग यानी इनके साथ एक अच्छा तलक चाहते हो, लेकिन ये तुम्हारे साथ अच्छा तलक नहीं चाहते। तो तुम्हें जो है ना जो दिल के राज हैं इनके, वो तुम्हारे सामने मैंने खोल के रख दिए हैं, और अब तुम जो ना अकल से काम लो। अच्छा, ये जो बात जो समझाई जा रही है, ज़ाहिर है कलेक्टिवली तमाम मुसलमानों को बताई जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये असल टारगेट कौन से हैं? ये वही मुनाफिकीन हैं जो कमज़ोर मुसलमान हैं। यानी जब इनको यही बात जो है आया नंबर 28 में बताई गई थी, मैं आपको वहाँ पे अभी ले जाता हूँ। और वहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये इब्तिदाइया के अंदर ही ये बात जो है ना ये इनसे कही गई थी। यूं ही जो है ना हमारा जो जो इनसे रिटायरमेंट ऐलान कर दिया गया कि इनको रिटायर कर दिया गया है। जैसे कहा गया कि वतूलिजुन नहारा फिल लैली व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। उसके बाद फौरी जो अगली आयत थी वो यही थी, ला तत्तखिजुल मुमिनीन अल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मुमिनीन। तो ये चीज़ इब्तिदाइया के अंदर आ चुकी है, इब्तिदाइया के अंदर आ चुकी है। तो वहाँ हमें पता है कि ये इनको किन को बात कही जा रही थी। इब्तिदाइया के अंदर आगे ये कहा गया है कि तुम्हें जो है ना अल्लाह से डरना चाहिए, और क्योंकि अल्लाह तुम्हें डराता है कि जो है ना इस चीज़ से बचो। और उसके बाद इनको कहा गया कि तुम जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पैरवी करते हो। अगर हकीकतन तुम जो है ना ईमान लाना चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पैरवी की जाए। तो वहाँ पे बुनियादी तौर पे कमज़ोर मुसलमान हैं। तो ये यहाँ पे भी आके जब इसको मज़मून है, यही चीज़ है जिसको हम कहते होते हैं कि जो चीज़ इब्तिदाइया के अंदर होती है उसको अगर आपने देखना है तो आगे कोई मज़मून आएगा तो उसमें ये बात खुल जाएगी। तो आगे मज़मून आ गया है, तो जो इब्तिदाइया के अंदर बात कही गई थी वो अब आपकी यहाँ पे आके खुल गई है। तो वो गोया कि खिताब तो सारे मुसलमानों को है, लेकिन असलन यहाँ पे कमज़ोर मुसलमान ही हैं जिनको यहाँ पे मौजू बनाया गया है। उसके बाद अगली आया है, इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम, जब तुम्हें कोई अच्छी खबर मिलती है, तुम्हें कोई कामयाबी की खबर मिलती है, तुम्हारे साथ कोई भलाई का मामला होता है, तो इनको इसको बुरा महसूस होता है। तसुहुम का मतलब होता है कि ये इनको तकलीफ पहुंचती है, इनको अच्छा नहीं लगता। तुम्हें कोई कामयाबी की खबर मिलती है, यानी जिस तरीके से ग़ज़वा बदर में कामयाबी की खबर मिली थी, तो इनको जो है ना वो तो जल मर जाते हैं, ये तो बुन जाते हैं उसमें गुस्से में आके। उसके बाद वह इन तुसिबकुम सय्यिअतुन,
اور اس کے بعد اگر کوئی تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے تف یفرحوا بہا، تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ کون سی مصیبت آ گئی ہے؟ یہ مصیبت ہے غزوہ احد کی، جہاں پہ مسلمانوں کو ظاہر ہے کہ تکلیف پہنچی تھی، ایک طرح کا زخم پہنچا تھا، نقصان پہنچا تھا، 70 صحابہ جو ہے نا شہید ہو گئے تھے۔ تو وہ جو ہے نا یہاں پہ جب تم کو کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی سے کام لو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو تمہیں ان کی چالیں جو ہیں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ یہاں پہ بھی کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے۔ قرآن مجید کبھی بھی اوپن سٹیٹمنٹ نہیں رکھتا۔ یہ چیز جو ہے نا یہ سامنے رہنی چاہیے۔ یعنی اوپر بھی جب خیر امت کا لفظ بولا تھا تو وہ بھی کنڈیشنل سٹیٹمنٹ تھی، تو یہاں پہ بھی یہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے کہ تمہاری جو ہے نا جو ان کی چالیں چل رہی ہیں وہ کون سی چالیں ہیں۔ نیچے میں پورا حوالہ دیا آیت نمبر 72 کا، 93 کا، 96 کا اور 111 کا جو ہے حوالہ دیا ہے۔ یہ کیا ہے میں آپ کو سمرائز کر کے بتا دیتا ہوں، میں اوپر نہیں جاؤں گا لیکن ویسے یہاں بتا دیتا ہوں۔ چالیں کیا ہیں کہ صبح ایمان لاؤ، شام کو جو ہے نا پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد آگے یہ کہا گیا کہ ان کا جو پروپیگنڈا تھا کہ یہ حلال و حرام کی بحث میں انہوں نے اونٹ کو بھی حلال کر لیا ہے۔ اس کے بعد بیت اللہ کی بحث میں جو ہے نا یہ تو پہلے ادھر کو جو ہے نا پڑھتے تھے اور ابھی ادھر کو جو ہے نا مکہ کو شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو 111 ہے وہ آپ کے سامنے میں اس کو کھول دیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو تقویٰ کے آپ جی ہاں جی جی اس کا یہی ہے کہ یہ آج بھی ہو سکتا ہے، آج بھی یہ پاسبل ہے، آج بھی ہو سکتا ہے، جو سارا لیکن جی جی یہ آج بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ ہم کیا اس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ آپ اس جگہ پہ آنا پڑے گا۔ اچھا پیچھے جو کہا گیا تھا 111 کے اندر کہ ان کی جو ہے نا چالیں کہ تمہیں قتل کرنے پہ بھی آ جائیں گے، جنگ کریں گے تو وہ بھی وہاں پہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، کوئی آسانی سٹیٹمنٹ ہے۔ آج ہم تاریخی جگہ پہ کھڑے ہیں، آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا یہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن جب یہ کہی جا رہی ہیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے نا سٹیٹمنٹس ہیں۔ تو یہ کہ اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم صبر سے کام لو، یعنی ان کی چالوں کے مقابلے میں کہ تم نے غلط کام نہیں کر پڑنا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ صبر کیا چیز ہے؟ صبر یہ چیز ہے کہ آپ نے انتہائی مثبت طریقے سے جواب دینا ہے، منفی جواب نہیں دینا۔ ایک نے اگر انہوں نے مارا ہے تو آپ نے 10 بندوں کو مار دینا ہے، یہ نہیں ہے۔ ایک نے گالی دی، آپ نے 10 گالیاں دے دینی ہے۔ ایک نے کو پرابلم کیا تو آپ نے جو ہے نا دنیا کے جو ہے نا در پہ ہو جانا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے وہی اقدام اٹھانے ہیں جو حقیقتاً اٹھائے جانے چاہیے۔ مثبت طریقے سے چیزوں کو دیکھا جائے، اس کی پلاننگ کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ تتقو کا لفظ ہے کہ اللہ سے جو ہے نا ڈرتے ہوئے آگے بڑھایا جائے۔ جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں، انہوں نے جو احکامات دے رہے ہیں ان کی آپ نے پیروی کرنی ہے۔ جب یہ پیروی کرنی ہے کہ ان کے بعد ان کی چالیں جو ہے نا وہ میں اس کو ختم کروں گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ کی ذات ان جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنی چالیں کریں گے، اور وہ چالیں جس طریقے سے کریں گے وہ افیکٹو بھی ہوں گی، اپنا اثر تو رکھیں گی نا، لیکن میں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوں، یعنی میں ان کو ان تمام چالوں کو انویلیڈیٹ کر دوں گا، ان افیکٹو کر دوں گا۔ یہ بات ہے یہاں کی گئی ہے کہ میں جب اس کا احاطہ کروں گا تو میں وہ چالیں چلیں گی لیکن وہ اپنے نتائج تک نہیں پہنچیں گی۔ یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے۔ یہ سٹیٹمنٹس جتنی پیچھے سے آ رہی ہیں، جیسے خیر امت سے لے کے ابھی تک، یہ جیسے ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمارے دوست سرفراز صاحب نے یہ سوال اٹھایا تھا، یہ واقعی بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد فوری جو ہے آیت نمبر 120 کے بعد غزوہ احد کی بات شروع ہو جاتی ہے، غزوہ احد کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے جو سرفراز صاحب نے شروع میں جو ہے اٹھایا تھا۔ وہ جب غزوہ احد کی بات شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد، تو اس کا بھی ایک کنٹیکسٹ ہے جو انہی آیات کے اندر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کنٹیکسٹ کیا ہے کہ یہ انہوں نے پروپیگنڈا بنانا شروع، یعنی ایک اور پروپیگنڈا اٹھا دیا ہے۔ پیچھے پروپیگنڈا ہی کر رہے تھے نا، تو ایک اور پروپیگنڈا کر لیا، اور ایک اور چالیں چل رہے ہیں۔ وہ چال کیا ہے کہ اب ان کے سامنے ایک اور واقعہ ہو گیا ہے، جو پیچھے ابھی بھی کہا نا کہ جو اچھا کو واقعہ ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ تو ان کو برا لگتا ہے، اور جو کوئی نقصان مسلمانوں کو پہنچتا ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ اس پہ پھر آگے پوری بات بیان کرنی تھی کیونکہ ایک واقعہ پیش آ چکا ہے۔
ग़ज़वा उहद का वाक़या पेश आ चुका है। ग़ज़वा उहद उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसके बाद हुआ क्या है कि मुसलमानों को एक तरह की वक्ती तौर पे हज़ीमत उठानी पड़ी है और मुशरिक भी जो हैं वो अपनी जगह शेर हो गए, और इधर ये जो लोग हैं अहले किताब, ये भी दलेर हो गए हैं, शेर बन गए हैं अपने तौर पे कि मुसलमानों को शिकस्त दी जा सकती है। मुसलमानों के साथ जितने भी वादे किए जा रहे हैं, जैसा कि ऊपर वादे किए गए हैं, ये सारे के सारे हवा हो गए हैं। कोई ख़ास जो है ना इन्होंने असर नहीं छोड़ा, मुसलमानों को भी नुकसान हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, मुसलमानों के साथ। तो जब ये ऊपर बात हो रही है और बड़ी दावे से बात हो रही है, तो अल्लाह तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम जो है ना सब्र से काम लो, तकवे से काम लो, तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक स्टेटमेंट जो है कोई मामूली, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम, ये कोई मामूली नहीं है। और इसके बाद जो पिछली जो स्टेटमेंट थी जिसमें ये कहा गया था कि व इन युकातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरून, ये कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है। ये इसको आसानी से जो है ना इसको हज़म की जा सकती हो। और क्योंकि ये दलेर हो गए हैं इस ग़ज़वा उहद के हवाले से, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने इसको मौज़ू बना लिया। यानी पिछली पूरी आयात जो पढ़ते आ रहे हैं, उसकी बुनियाद पे जो है ना ये बात आगे ग़ज़वा उहद के हवाले से कही जाएगी। अदरवाइज़ जो है ना अगर आप इस पूरी पिछली जो नज़म है वो आपके सामने नहीं हो, तो आगे जो ग़ज़वा उहद के जो वाक़यात बयान किए जाएँगे वो समझ में नहीं आते। फिर हम क्या कहेंगे? फिर हम कहेंगे अल्लाह ताला की ज़ात ने अब ये कहा, अब ये कहा, अब ये कहा। तो अलग-अलग जो है ना वो जुमले बन जाएँगे। ऐसा नहीं है। पीछे जो कुछ बात हो रही है उसको सामने रखें और आगे बढ़ें। तो बात ये है कि वो ये कहा गया कि वाइज़ा गदौता मिन अहलिका तुबव्विउल मुअमिनीना मक़ाइद लिल-क़िताल। ये हकीकत इनको समझाओ। नीचे ब्रैकेट में रखा है कि ये जो ऊपर जितनी भी बातें हुई थी, वो उसके बिल्कुल मुखालिफ जो है ना एक वाक़या पेश आ गया है। अब इनको ये हकीकत समझाओ। किनको समझाओ? ज़ाहिर अहले ईमान भी हैं और अहले किताब भी हैं। सब के सब को जो है ना ये बात बताओ कि ये जो वाक़या है अब हम उसको बयान करने जा रहे हैं कि जिसकी वजह से ये जो 2 तरह की स्टेटमेंट सामने आ गई है ना, कि एक तरफ खैर उम्मत है, अल्लाह खड़ा है, और दूसरी तरफ जो है ना सहाबा किराम मैदान जंग में उतरती है और उसके बाद उनको एक वक़्ती तौर पे शिकस्त हो जाती है। 70 सहाबा मारे गए हैं, कोई इतना आसान नहीं, शहीद हुए हैं। मतलब इसको हज़म करना आसान नहीं है। अब उसको जो है ना बताया जाएगा। जब उसको बताया जाएगा कि ये कैसे जो है ना मामला हुआ, तो नीचे ब्रैकेट में रखा है, ये हकीकत इनको समझाओ ए पैगंबर। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि वो मौका इनको बताओ और उसके बाद चीज़ें को जो है ज़ाहिर है उसको एक-एक करके बताया जाएगा। तो यहाँ पे गदौता का लफ़्ज़ आया है। गदौता का मतलब होता है सुबह सवेरे निकलना। मिन अहली का, आप अपने घर वालों से निकले थे और निकल के आपने क्या किया था? तुबव्विउल मुअमिनीना, आपने मोमिनीन को मोर्चों पे बिठाया था। ये जो लफ़्ज़ होता है तबव्विउ, ये इसका माना ये होता है कि यानी जब आप सफ़ बंदी करते हैं मैदान जंग में, उसके लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। जब आप मोर्चों में आज के दौर में बैठाते हैं फ़ौजियों को, तो उसके लिए भी ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। तो ये कि ज़ाहिर है सफ़ बंदी करनी थी, कहीं न कहीं हर एक की ज़िम्मेदारी देनी थी कि राइट साइड पे कौन लोग खड़े होंगे, लेफ्ट साइड पे कौन होंगे, दरमियान में कौन होंगे, कौन अटैक करेंगे, कौन पीछे हटेंगे। तो ये सारी जो स्ट्रैटेजी होती है उसके लिए लफ़्ज़ जो है ना इस्तेमाल होता है। तो जब आप मुसलमान मोमिनीन को जो है ना आप वहाँ पे खड़े कर रहे थे, जिस जगह पे उन्होंने बैठना था, मकाइदा का लफ़्ज़ जो है ये मक़अद से है, ये जमा उसकी आई है। मक़अद का मतलब होता है बैठना, बेंच को हम सीट को कह लेते हैं ये लफ़्ज़ आज के ज़माने में, लेकिन ये मकाइद जो है ये मोर्चों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है और जंगी पोज़ीशनों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। तो आप उनको यानी मोर्चों में किताल लड़ने के लिए जिस जगह पे लोगों को ज़िम्मेदारियाँ लगानी थी, आप ये काम कर रहे थे। ये बताने की क्यों ज़रूरत पेश आई? ये बड़ी यानी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक रसूल हैं, घर से निकले हैं। ये एक पूरी शान-ओ-शौकत को बताया जा रहा है, पूरे एहतमाम को बताया जा रहा है कि ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। एक रसूल निकले हैं, उनके साथ अल्लाह की ज़ात जो है ना निकली है, तो ये पूरी उसके एहतमाम को बताया जा रहा है। इसके पीछे एक और जो है ना एक बात की जाती है कि जब ग़ज़वा उहद का जो मौका आता है, तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना सहाबाए किराम से भी मशवरा लिया, मुनाफ़िकीन से भी मशवरा लिया, और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना रुझान भी था कि मदीना के अंदर रह के जो है लड़ा जाए, और मुनाफ़िकीन ने भी यही राय दी कि यानी आगे चल के चीज़ और वाज़ेह हो जाएगी। तो ये उसके बिल्कुल एक हमें एक मुख्तलिफ तस्वीर नज़र आती है। यानी ये जो कहा जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मदीना के अंदर रह के जो है ना वो हम जिहाद करेंगे, ये बिल्कुल अपोज़िट उस चीज़ की ये बता रही है कि नहीं, उन्होंने तो बड़ी सरगर्मी दिखाई थी। बड़ी यानी पुरजोश तरीके से घर से बाहर निकले थे। तो ये गोया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सरगर्मी है, वो सामने रहनी चाहिए।
یہ چیز جو ہے وہ جو سرگرمی ہے وہ اس کو نمایاں کیا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سمیع ہے اور علیم ہے۔ یہ شروع میں دو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی جو صفات کا ہے اس کا حوالہ دیا ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کوئی نیا پیراگراف سامنے آتا ہے یا کوئی نیا ٹاپک سامنے آتا ہے تو اس کی جو ابتدائی آیات ہوتی ہیں وہ آیات کیا ہوتی ہیں؟ ابتدائیہ ہوتی ہیں، بڑی کور ہوتی ہیں۔ تو یہاں پوری سرگرمی کو، ایک نبی اور رسول کی سرگرمی کو سامنے رکھا ہے۔ وہ گھر سے نکلے ہیں، بڑے اہتمام سے نکلے ہیں، اور صحابہ بھی نکلے ہیں، یعنی ان کو جگہ کھڑا کیا نا، نکلے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ واللہ سمیع علیم۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو تبصرہ اب آگے کیا جائے گا، یہ کوئی تبصرہ کوئی تھرڈ پارٹی کا تبصرہ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے کوئی تبصرہ دیا، میں نے کوئی تبصرہ کیا، تو یہ کیا ہوا؟ ہمارے تبصرے ہی ہوتے ہیں نا، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو اللہ کا تبصرہ ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اور اس نے تمہارے سارے اعمال دیکھ لیے، تمہاری تمام باتوں کو دیکھ لیا، علیم ہے، نظارہ پورا علم رکھتا ہے، باخبر ہے۔ تو وہ جو چیزیں آگے بیان کی جائیں گی وہ سمیع العلیم ہونے کی حیثیت سے بیان کی جائیں گی۔ یہ کان کھول کے سن لو، سب کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تبصرہ میں کروں گا اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ میری سمیع العلیم ہونے کی حیثیت سے ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ جو میں نے پھر اس کو آگے ریلیٹ کیا ہے آیت نمبر 34 کے ساتھ، بڑے مزے کا جو ہے نا دونوں چیزیں ہیں۔ آیت نمبر 34 میں جب ہم اس کو جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک بڑی ڈیفرنٹ سچویشن ہے۔ وہ 34 کیا ہے؟ وہاں ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ 32 پہ تو مضمون ختم ہو گیا تھا، جس میں ابتدائیہ تھا، اس کے بعد نیا آیا تھا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ وہاں پہ بھی واللہ سمیع علیم کا لفظ استعمال ہوا، یعنی اب دونوں کو ریلیٹ کریں گے تو وہاں پہ ایک واقعہ بیان کرنے سے پہلے سمیع علیم کہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے وارن کیا ہے۔ کن کو کیا ہے؟ ظاہر ہے وہاں پہ نصارہ تھے، وارن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کو کوئی ٹھنڈے پیٹ نہ لے لینا، ایسے ہی سمجھ لینا کہ بس ایسے کسی نے تبصرہ کر دیا، نہیں۔ تو یہاں پہ بھی بنیادی طور پہ یہی بات ہے، یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ واللہ سمیع علیم۔ یہ آیت نمبر 121 میں آگے جو کچھ بھی بیان ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے، اس کا حوالہ دیا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اس کے بعد یہ کہا ہے کہ جب تمہارے درمیان دو فریق جو تھے وہ اپنی ہمت چھوڑ گئے، حوصلہ چھوڑ گئے۔ ہوا کیا تھا کہ جب مدینہ سے باہر نکلے ہیں تو مسلمانوں کے پاس جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، تاریخی کتابوں میں 1000 کے لگ بھگ جو نا لوگ تھے، اور دوسری طرف سے جو مکہ سے لوگ آئے تھے وہ 3000 کے لگ بھگ تھے۔ اور ہوا یہ کہ جب مدینے سے باہر نکلے ہیں تو عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کے نکل گیا ہے، واپس چلا گیا ہے۔ اب کتنے رہ گئے؟ 700 لوگ رہ گئے۔ 700 لوگوں کا مقابلہ کن سے ہے؟ 3000 لوگوں سے مقابلہ ہے۔ اب 700 میں سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ دو مزید جو ہے نا گروہ تھے، وہ قبیلہ اوس اور خزرج، اس میں سے چھوٹے قبیلے 2 قبیلے ہیں، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ صورتحال دیکھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ آئے ہمارے ساتھ، 1000 میں سے 300 لوگ نکل کے 700 لوگ رہ گئے، اور دوسری طرف تقریباً 3000 کے لوگ جو ہے نا سامنے کھڑے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی ہمت اور حوصلہ بڑا چاہیے ہوتا ہے، دیدہ دلیری چاہیے ہوتی ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو وہاں پہ ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ جب قدم لڑکھڑائے ہیں تو اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ تمہارے 2 فریقوں نے قدم لڑکھڑا دیے، پہلا تو چلا گیا، اس کے بعد واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ ان کے ولی تھی، کارساز تھی۔ ولی کا مطلب کارساز، کارساز تھی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنون کو تو اللہ کی ذات پہ ہی تو بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی ان کو اپنے جو ٹھیک عقیدہ ہے، ٹھیک جو ایمان ہے، اس کی کیفیت پہ کھڑے ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے کہا کہ میں تمہاری بیک پہ کھڑا ہوں، تمہاری پشت پہ کھڑا ہوں، تم نے ہی غالب آنا ہے، تو کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تمہاری مدد پہنچائے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بدر کے موقع پہ تمہاری مدد کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم وہاں پہ کمزور تھے، اذلہ یہ ذلیل کی جمع ہے۔ ذلیل جب اردو میں آتا ہے تو یہ منفی معنی میں آ گیا ہے، یعنی یہ اخلاقی طور پہ جو ہے نا جو کمزور ہوتا ہے اس کے لیے ذلیل کا لفظ ہم بول دیتے ہیں۔ عربی کے اندر یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے پائے جاتے ہیں، اور جو دوسرا معنی ہے وہ ہے تعداد،
کی قلت ہونا، افراد کی قلت ہونا یا ساز و سامان کی قلت ہونا، ان کے لیے بھی لفظ ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ جو اخلاقی طور پہ جو ذلیل کا لفظ ہے وہ اس کا لازمی معنی نہیں ہے عربی زبان میں، یعنی اس کا ثانوی معنی ہے۔ جو اوریجنل معنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ تعداد کی لحاظ سے کم ہیں یا ساز و سامان کی کمی ہے، اس کے لیے لفظ ذلیل استعمال ہو جاتا ہے۔ تو تم اذلہ تھے، مطلب یہ کہ ہمارے پاس تعداد کی کمی تھی بدر کے موقع پہ بھی، اور سامان کی بھی کمی تھی، فاتقوا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ڈرنا چاہیے، لعلکم تشکرون، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کہ بدر کو سامنے رکھو، بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی، تم کمزور تھے، اور وہ کیوں اللہ نے مدد کی؟ اس لیے کہ تم تقوی پہ کھڑے تھے، تو تمہیں تو تقوی پہ ہی تو کھڑا ہونا چاہیے۔ بار بار کہا جا رہا ہے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، تقوی پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ شکر کا مقام ہے، یہ دونوں چیزیں، توکل پہ کھڑے ہونا، اللہ سے ڈرنا، یہ شکر کے مقام ہے، اور اللہ پہ جو ہے نا بھروسہ کرنا، یہ شکر کے مقام ہے، اور تمہیں تو شکر ہی کرنا چاہیے۔ لیکن تم جو ہے نا یہ اپنی ہمت ہار گئے۔ یہ یہاں پہ ان دو فریقوں کے بارے میں بات کی۔ یہاں پہ ایک اور پہلو ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آیت نمبر 72 کے اندر جو ہے نا یہ چیز بیان ہوئی ہے۔ ظاہر ہے پیچھے جو چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ 72 میں جو ہے نا ایک چال تھی جو اہل کتاب نے چلی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ صبح کے ٹائم جو ہے نا ایمان لے آؤ، اور شام کو جو ہے نا ایمان سے واپس لوٹ جاؤ۔ یہ ایک چال تھی ان کی۔ تو گویا کہ وہ مذہبی لحاظ سے چال تھی، اور یہاں پہ عبداللہ بن ابی نے جو چال چلی تھی وہ سیاسی چال چلی تھی۔ کیا چال چلی تھی؟ ان کے ساتھ چلو، آگے جاؤ، آگے جا کے اپنے قبیلے کے لوگ جو ہے نا لے جاؤ، 300 لوگ لے جاؤ گے، اس کے بعد جو ان کے اوپر جو ہے نا جو مایوسی شائے گی، ان کے اوپر جو ہے نا جو ظاہر ہے بندہ قدم تو اکھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سیاسی چال تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا جو نظم کے ساتھ ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ جو ہے نا لے کے چلنا چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے ایک چیز رکھی۔ اس کے بعد کہا ہے کہ جب یہ صورتحال تھی، جب دو فریق جو ہے نا وہ یعنی لڑکھڑا جاتے ہیں اور عبداللہ بن ابی چلا جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے نا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صحابہ کرام کو وہ چیز بتا رہے ہوں گے، اذ تقول للمؤمنین، جب آپ اہل ایمان کو بتا رہے تھے کہ الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، یہ بتا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ان یمدکم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری مدد کرے، ربکم تمہارا رب جو ہے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جو 3000 فرشتوں کے ساتھ جن کو آسمان سے اتارے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلی وحی سے بتا دیا ہوگا، یعنی ظاہر ہے کہ قرآن بعد میں تبصرہ کر رہا ہے کہ 3000 فرشتوں کو جن کو اتارا جائے گا۔ منزلین کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اسی مقصد کے لیے اتارا جائے گا۔ تو جب یہ اتارا جائے گا تو یہ کافی نہیں ہے تمہاری یعنی اس پوری صورتحال پہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو، تم کیوں جو ہے نا اپنے قدم لڑکھڑاتے ہو؟ بلا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا مزید اس پہ جب یہ بات کر رہے تھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مزید اسی وقت جو ہے نا تبصرہ کیا تھا کہ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر سے کام لیتے ہو، پھر وہی بات یہاں پہ آ گئی، صبر سے کام لیتے ہو، وتتقوا، اور تقوی سے کام لیتے ہو، یاتکم من فورہم ھذا، اور اس کے بعد اگر یہ لوگ آ جاتے ہیں، اچانک آ جاتے ہیں، یہ فوری کا لفظ جو ہوتا ہے یہ اردو میں بھی ہوتا ہے فوراً، یعنی کہ اگر یہ اچانک آ جاتے ہیں، کون آ جاتے ہیں؟ دشمن آ جاتے ہیں، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر آپ کو 5000 جو ہے نا فرشتوں کے ساتھ مدد کرے گی، اگر وہ اچانک تم پہ دعویٰ بول دیتے ہیں۔ کون دعویٰ بول دیتے ہیں؟ یہی مشرکین جو ہے نا آپ پہ دعویٰ بول دیتے ہیں، اچانک آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گی۔ یہ بات ہے جو ان کو یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے۔ جی یہ جو بدر کا ریفرنس دیا ہے، جی تو یہ ابھی کیونکہ لوگ تو بڑھ گئے ہیں، بدر میں تو کم صحابہ تھے، اب اور بھی آ گئے، جی تو یہ بدر کا ریفرنس تو انہیں کو ہوگا جو صحابہ بدر میں شامل تھے۔ جی تو کیا یہ یہاں پر وہ صحابہ بھی ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا کہ جو جی یہ اوورال سب صحابہ کو بات کہی جا رہی ہے، سب کی طرف منہ کر کے کہا جا رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جن کے یہاں پہ قدم ڈگمگائے ہیں یہ بدر میں بھی ہوں، یہ ہوں۔ ہم جو ہے وہ بیسیکلی جو پرنسپل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں قرآن کی، اسی پہ فوکس کرنا چاہیے۔ تو یہ سب مسلمانوں کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر فرض کیا یہ نہ بھی ہوں، فرض کیا یہ لوگ نہ بھی ہوں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی ان کے سامنے واقعہ تو ہو چکا ہے نا کہ ہم نے بدر میں یہ کیا تھا، لیکن ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری مدد بدر میں کی تھی، تمہاری مدد، یعنی سب مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ جب قرآن مجید کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ سب کو شامل کر لیتا ہے، اگر کسی ایک پہ انگلی رکھ کے بات کہی جائے تو پھر وہ مناسب نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن وہ جو بدر میں تھے جی
اب اگر جو نئے آ گئے اگر وہ ان کا ہاں حوصلہ بست ہو رہا ہے تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو بدر میں تھے وہ تو کیونکہ سامنے دیکھ چکے تھے. دیکھ چکے تھے تو لیکن وہ چیز ظاہر بیان بھی ہو چکی ہے نا قرآن مجید، وہ صحابہ کرام کے سامنے بھی تھا. سورہ انفال میں جا کے اس کو دیکھیں گے. سورہ انفال جو ہے نا وہ غزوہ بدر کو موضوع بناتا ہے. یہ جو سورہ ہے یہ غزوہ احد کو موضوع بنا رہی ہے. تو وہ اس کی تفصیل آپ کو سورہ جو ہے انفال میں جا کے ملے گی. ہم اس میں اس کو وہاں اچھا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ بات بدر کے علاوہ کسی اور کو، بدر میں شرکت کرنے والوں کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہوگی کہ نہیں، ان کو معلوم ہوگی، لیکن کیونکہ ریفرنس تو ان کو دیا جا رہا ہے کہ تم بدر میں مطلب دیکھ چکے ہو. یہ جی جی. تو وہ اگر دیکھیں یہ بحثیت مجموعی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، اور اس میں اگر کچھ لوگ نئے بھی آ گئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. وہ پھر وہ جنرک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، تو اس میں تو پاکستانی ہو جنرک اسٹیٹمنٹ ہے نا یہ. اچھا 45 میں تم لوگوں کو آزادی دی. جی جی. تو ہم تو نہیں تھے نا وہاں پہ. اچھا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی سے کام لو. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی. تو اس طریقے سے نظم آپس میں جڑ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ واقعات کی سیکوینس سے نظم جڑ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ کی صفات سے نظم جڑ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کچھ خاص بات ہوتی ہے اس سے نظم جڑ رہا ہوتا ہے. تو جو اوپر بات کہی ہے وہ بات کیا تھی کہ اصل میں اگر تم صبر سے کام لو تو اہل کتاب کے ساتھ بھی یہی معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا. تم سے کمی رہ گئی تھی وہاں پہ، صبر اور تقوی کی کمی رہ گئی تھی. بلا ان تصبروا وتتقوا، یہ تمہیں پہلے وہاں پہ بھی پہلے بتا دیا گیا تھا. کہاں پہ بتا دیا گیا تھا؟ یعنی احد میں اترنے سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اگر تم صبر اور تقوی سے کام لیتے ہو اور اچانک تمہارے اوپر اتنے لوگ آ جاتے ہیں تو پھر ہم 5000 فرشتوں کو جو ہے نا بھیجیں گے. اور یہ کہا کہ من الملائکتی مصومین، اور جو 5000 فرشتوں جن کو کہا گیا کہ یہ آئیں گے یہ سارے کے سارے نشان زدہ ہوں گے. یہ نشان زدہ، یہ زبان و بیان کے لحاظ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. نشان زدہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح گھوڑوں کے کیا کرتے تھے مشرکین مکہ، وہ کرتے تھے کہ جو اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوتے تھے ان پہ نشان لگا دیتے تھے وہ تاکہ دوسرے گھوڑوں سے علیحدہ نظر آئیں. تو ان فرشتوں کے حوالے سے یہ اس کو زبان و بیان کی صورت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اسی خاص مقصد کے لیے اتاریں گے. یہ مطلب ہے یہاں پہ. اس کے بعد یہ جو بات کہی گئی کہ فرشتوں کو اتارنا ہے، یہ اس کا کیا مقصد ہے وہ اگلے پیراگراف میں بتایا جاتا ہے. وما جعلہ اللہ الا بشری لکم، یہ جو کچھ ہم فرشتے اتارنے کا معاملہ ہے یہ تمہیں بشارت دینے کے لیے ہے. تمہیں بشارت دینے کے لیے ہے. بشارت یہ دینے کے لیے ہے کہ تم نے دیکھا کہ تم کم ہمتی جو نا تمہارے اندر آ گئی، تمہارے قدم لڑکھڑا گئے. تو یہ تمہیں بشارت اس لیے دی جا رہی ہے کہ تاکہ تمہارے قدم مضبوط ہو جائیں. لیکن یہ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تمہیں اس سے اطمینان بھی حاصل ہو. یہی ہوگا نا کہ جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طریقے سے بات کہی جائے گی تو اس سے اطمینان حاصل ہوگا. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اس سے آپ کا اطمینان حاصل ہو. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. لیکن آپ کو یہ چیز سامنے رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سمجھا رہی ہے کہ جو فرشتوں کا اترنا ہے یہ تو تمہارے اطمینان قلب کے لیے تھا، لیکن اصل چیز یہ ہے وہ کیا ہے، وہ تم پہ اس پہ بھی تکیہ نہ کر لو کہ یہ فرشتے ہی ہماری مدد کرتے ہیں. یہ اس پہ بھی تکیہ نہ کرو، بلکہ تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے، تمہارا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، کہ جو مدد آتی ہے وہ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آتی ہے. فرشتے تو محض ایک بہانہ ہوتے ہیں. یعنی تمہارا اصل میں جو توکل ہے یا تقوی ہے یا ایمان ہے وہ تو اللہ کی مدد سے جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. فرشتے تو محض جو ہے نا ایک وہ مینز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک چیز جو ہے نا وہ یعنی اس پہ روب عمل ہوتی ہے اور اس پہ نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. اس کے ساتھ دو صفتوں کا حوالہ دیا ہے، العزیز اور الحکیم. عزیز یہ کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، غالب ہے. عزیز کا مطلب غالب ہے، جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہ پھر ہو کے رہتی ہے. اور وہ جو جب وہ ہوتی ہے تو وہ ایک حکمت کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور آگے مزید اس کو کہا ہے کہ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. یہ میں نے کیوں اس لیے کیا، ابھی جو آپ کے سامنے رکھی ہے نا چیز کہ یہ فرشتے کیوں اتارے جائیں گے، یہ اس لیے اتارے جائیں گے کہ تاکہ تمہیں اطمینان قلب حاصل ہو. یہ کن کو کہا گیا؟ اچھا آگے جو ہے آیت نمبر 27 اور 29 یہ میں آج ختم کروں گا. اس میں ابھی تھوڑی اپنے اپنے کان کھول لیں، یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ آنے والی ہے آگے. یعنی جب میں اس طریقے سے کہتا ہوں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ یہ ہے کیا چیز ہے. کہ ابھی یہ بات کن کو کہی گئی؟ یہ اہل ایمان کو کہی گئی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے کہ یہ میں نے جو فرشتے اتارے ہیں یہ بشارت بنا کے اتارے ہیں.
تاکہ تمہارا دل اس پہ ٹھک جائے. لیکن اصل میں تمہارا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کی طرف سے مدد آتی، اللہ ہی کی طرف سے مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ عزیز ہے اور حکیم ہے. اور اب آگے جو اگلا جو آیا ہے نا، یہ اب کس سے ریلیٹ ہو جائے گی؟ یہ مشرکین مکہ سے ریلیٹ ہو جائے گی. وہ کیسے ہو جائے گی؟ کیونکہ پیچھے کہا گیا نا کہ حکیم ہے، اس نے اپنی حکمت سے کام لینا ہے، اپنی حکمت سے کام لینا ہے. اور ساتھ ساتھ نیچے جو ہے ترجمے کو بھی ساتھ رکھیں کہ جو زبردست اور بڑی حکمت والا ہے، اس لیے کہ ان منکروں کو ایمان لانے کی توفیق دے اور اس طرح ان کا ایک حصہ کاٹ لے. یکتا کا مطلب ہوتا ہے کاٹ لینا، علیحدہ کر دینا، قطع کر لینا. طرف کا مطلب ہوتا ہے جدا، یعنی سرا، جدا یعنی ان کو ایک حصے کو علیحدہ کر دے. کن کو کر دے؟ مشرکین مکہ کو. اور ان کو علیحدہ کر کے کیا کرے؟ کہ ان کو ایمان لانے کی توفیق دے، ان کو ایمان لانے کی توفیق دے. من الذین کفروا، کن لوگوں میں سے؟ وہی جو مشرکین مکہ جو آئے ہیں. او یکبتہم فینقلبوا خائبین، اور دوسرا کام کیا کرے؟ یہ کہ کچھ لوگوں کو کیا کرے؟ ذلیل و خوار کرے. یہ جو یکبتا کا مطلب ہوتا ہے ذلیل و خوار کرنا. فینقلبوا، تاکہ وہ لوٹ جائیں. خائبین، خائبین کا مطلب یہی ہوتا ہے، ذل و خواری ہوتا ہے. خائبین ہوتے ہوئے یعنی یہ کہ ذل و خوار ہوتے ہوئے ان کو جو ہے نا وہ واپس لوٹ جائیں. اچھا، یہ کہ ان کو ذلیل و خوار کرے اور وہ خوار ہو کے واپس چلے جائیں، یہ دو سٹیٹمنٹس ہیں یہاں پہ جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد اگلی بات جو ہے لیس لک من الامر، میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں پھر میں اس طرف آتا ہوں. یہ جو ساری صورتحال ہے، لیس لک من الامر شیء، آپ اس کے بارے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی ابھی جو بات کہی ہے کہ یہ اللہ نے اپنی حکمت سے کام لینا ہے. ان میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے نا ایمان کی توفیق دینی ہے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ ہم نے ذلیل و خوار کر کے واپس بھیجنا ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگوں کے ذہن میں، یعنی کچھ لوگوں کے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں سوال آ گیا ہے کہ پیچھے بات کہی گئی ہے، یوں ہی وہی اتر رہی ہے. تو وہی اترتے اترتے یہ خیال ہوا ہے کہ یعنی اس وقت جب یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ عزیز حکیم کی بات ہو رہی تھی نا اس وقت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات حکمت سے جو ہے نا یہ معاملہ کر لے، اور حکمت سے معاملہ کر لے. اور اس کے بعد فوری اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا تھا کل یکتا طرف من الذین کفروا، کاٹ کے علیحدہ کر کے ان کو ایمان لانے کی توفیق دے. تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ کاش کے سارے کیوں نہ ہو جائیں، سارے مسلمان کیوں نہ ہو جائیں. یہ جو دوسری بات کہی گئی ہے اور یکبتہم فینقلبوا خائبین، تو یہ تو دوسری بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ او کا لفظ آ گیا نا. تو یہاں پہ ایک خواہش کا اظہار ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ذہن پہ چیز پردے پہ آتی ہے. یوں ہی یہ ذہن کے پردے میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ تبصرہ کرتی ہے لیس لک من الامر شیء، آپ کے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. کس چیز کا اختیار نہیں ہے؟ کہ اللہ ان کو معاف کرے، او یتوب علیہم، کن کو معاف کرے؟ کن کو؟ وہ لوگ جن کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، لیکتا طرف من الذین، جن کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، جن کو ایمان لانے کی توفیق دی گئی ہے، ان کو اللہ معاف کر دے. یتوب علیہ، تاب علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر عنایت کرنا، اللہ نے معاف کر دینا. تو اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے اگر وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ نیچے بریکٹ میں استاد محترم نے رکھا اگلے سے پیج پہ، اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، اور یعذبہم، اور یا ان کو جو ہے نا عذاب دے، عذاب دے. یہ جو لفظ کہا تھا نا فینقلبوا خائبین، یہ اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے، ان کو عذاب دے. فانہم ظالمون، اس لیے کہ وہ ظالمون ہیں. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے لیے ہے. یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے. ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے وہ یعنی عذاب دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے غفور الرحیم ہے. یہاں پہ جو ابھی ہم نے یہ جو پڑھا ہے آیہ نمبر 127 میں اور 129 میں، یہ اس البیان کے اندر صرف 4 مقامات ہیں میرے، یعنی جو میں نے کاؤنٹ کیا ہے اس حد تک ہو سکتا زیادہ ہوں، لیکن جو مجھے ظاہر ہے ہم ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں اس میں سامنے رکھتے ہوئے 4 مقامات ہیں جو البیان کے اندر جس میں استاد محترم کی اوریجنل تھنکنگ ہے. ان میں سے یہ ایک ہے، ان میں سے یہ ایک ہے. اوریجنل تھنکنگ کا مطلب یہ کہ انہوں نے
ایک جگہ پرابلم دیکھا اور وہاں پہ جو پرابلم ہے بڑا گمبھیر ہے، سادہ نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں کئی ایک رائے پائی جاتی ہیں۔ اب وہاں پہ جب کئی ایک رائے پائی جاتی ہیں تو کوئی ایشو ہے نا وہاں پہ، تو وہ اب یہاں پہ ایک سولوشن ہے جو استاد محترم نے دیا ہے، اور باقی سولوشن جو ہے وہ بھی میں زیر بحث لے آتا ہوں، لیکن اس کو پہلے اس سولوشن کو سمجھنے کی کوشش کریں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ 4 جگہیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ایک یہاں پہ ہے، 2 آگے سورہ النساء میں آئیں گی اور ایک سورہ یوسف کے اندر ہے۔ یہ 4 جگہیں ہیں جن میں البیان کے اندر ہمیں اوریجنل تھنکنگ نظر آتی ہے، یعنی یہ کہ وہاں پہ جو بھی تفسیری لٹریچر ہے آج تک کا، اس میں استاد محترم ایک مختلف جگہ پہ کھڑے ہیں، یونیک جگہ پہ کھڑے ہیں۔ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ بات جو بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ بات جی زیادہ نہیں ہے، اگلے 5-7 منٹ میں ہو جائے گا، جلدی ہے نہیں 5-7 منٹ میں ہو جائے گا، زیادہ نہیں۔ تو اچھا اس میں پھر میں آپ کے سامنے جو ہے نا اس باری ساری بات کو سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں پہ ایک حذف ہوا ہے، وہ حذف جو ہے وہ بڑا جو ہے نا امپورٹنٹ ہے، یعنی غامدی صاحب کا جو خاص ایکسپرٹیز ہے وہ حذف نکالنے کی ہے۔ یہاں پہ جو حذف ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہوا یہ ہے کہ یوں ہی یہ بات کہی گئی کہ اللہ عزیز اور حکیم ہے، تو اس کے بعد یہ کہا کہ لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین، تو یہ حکمت کا معاملہ تھا۔ اللہ نے اپنی حکمت کو سمجھایا ہے یہاں پہ، اور یہ کہا کہ ان میں سے ایک فریق کو میں کاٹ لوں گا، جدا کر لوں گا اپنی حکمت کے تحت۔ جب یہاں پہ تقابل کا موضوع آ گیا ہے، تقابل کا موضوع آیا ہے کہ ایک فریق کو اٹھا دوں گا، اور کیوں کروں گا؟ اس لیے کہ وہ توبہ کریں گے، توبہ کریں گے، کل کو توبہ کریں گے، اسلام لے آئیں گے، اور یہ کہ ان کو لدا کروں گا اور ان کو ایمان لانے کی توفیق دوں گا۔ یہ 2 چیزوں کا اب تقابل جو شروع ہوا تھا نا عزیز اور حکیم کے ساتھ، یہ 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ قطع کر کے لدا کر لینا، اور ایک یہ کہ ان کو دوسرے فریق کو جو ہے وہ ذلیل کر کے واپس بھیجنا ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں، پیچھے 2 باتیں ہیں عزیز اور حکیم کی، آگے 2 باتیں ہیں کس چیز کی؟ یہ کہ وہ ایمان لائیں یا ذلیل و خوار ہو کے چلے جائیں۔ اب یہ جو 2 باتیں ہیں ان کو پھر اگر ریلیٹ کیا ہے لیس لک من الامر شیء، یہ جملہ معترضہ ہے، آپ کو اس کے بارے میں کوئی حق نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، یہ جملہ معترضہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تبصرہ ہے۔ او یتوبوا علیہم، کہ اللہ ان کی جو ہے نا توبہ قبول کر لے، کن کی؟ جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ لیقطع طرفا من الذین، ان کی توبہ قبول کر لے، اور جن کو کہا گیا تھا او یکبتہم فینقلبوا خائبین، ان کے لیے کہا او یعذبہم فانہم ظالمون، ان کو میں عذاب بھی دے سکتا ہوں۔ تو اس طریقے سے چیزیں جو تقابل کا مضمون ہے قرآن مجید کا، اس کو چیزیں لے کے آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو گیا کہ یہ جو لفظ ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، یہ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ اس میں کیا گنجلک ہے جو ہم مفسرین قرآن جو نا پیش آئی؟ اس کے بارے میں کئی ایک رائے پائی جاتی ہیں۔ میں 3 رائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انتہائی اختصار کے ساتھ رکھتا ہوں۔ وہ جو 3 رائے ہیں وہ بنیادی طور پہ کچھ روایات ہیں جو ہماری احادیث کی کتابوں میں آ گئی ہیں۔ وہ جو روایات ہیں وہ اگلی PDF میں میں نے جو ساتھ ہی کھلی ہے، یہ میں نے تیسیر جو رحمان ہیں سلفی نقطہ نظر کی جو ہے نا یہ تفسیر ہے، انہوں نے یہاں پہ کوٹ کر دی ہیں، میں ان کو انتہائی اختصار کے ساتھ جو ہے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی جو ہے نا جو روایت بیان کرتے ہیں امام بخاری سے، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سامنے 91 کے نیچے امام بخاری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچھ قبائل پہ لعنت بھیجا کرتے تھے صبح کی نماز کے بعد، اور وہ جو لعنت بھیجا کرتے تھے قبائل پہ، اس کے مقابلے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یعنی گویا کہ اس آیت کا کنٹیکسٹ جو ہے وہ غزوہ احد نہیں ہے، غزوہ احد کے بعد کا کوئی معاملہ ہے جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے جو ابن عمر سے روایت ہوئی ہے، وہ بھی جو ہے نا یہی ہے کہ فجر کی دوسری رکعت میں حارث بن حشام، سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ پر لعنت بھیجتے تھے۔ یہ بھی غزوہ احد کے بعد کی کوئی واقعہ ہے، اس سے اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے جواب میں یہ جو ہے نا آیا اتری ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری روایت ہے جو انس بن مالک، امام احمد نے روایت کی ہے کہ جنگ احد میں جب آپ زخمی ہوتے ہیں تو یہ جو تیسری جو روایت ہے یہ غزوہ احد سے متعلقہ ہے، اور یہ کہ جب آپ زخمی ہوتے ہیں
जो पूरी जो पेज को पूरा डिलीट कर दे सर। कौन से पेज को डिलीट कर लूं? मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं। आप पूरी पेज को स्टार्ट से डिलीट कर दे तो हम इसको समझ लेंगे करके। ये आपके सामने खुली है, मैं 91 एक जुमला मुतारिजा है। हाँ अच्छा, ये एक जुमला मोतरज़ा है। ये उस साहब ने तबसरा किया है जिन्होंने ये तफसीर लिखी है तयसीरुल कुरान। तो वो कह रहे हैं कि ये जो लैसा लका मिनल अम्र जो लफ्ज़ आया है ना, ये जुमला मोतरज़ा है, जिससे मक़सूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतनब्बे करना है कि कहीं आपके ज़हन और दिमाग में ये बात ना आ जाए कि आपकी ज़ात भी कुछ मौसर है, आपके अकीदा और तौहीद में फ़र्क आ जाए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रख के बात कही जा रही है। आप तो एक इंसान हैं, आपका काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसानों को डराना है। इनकी बख्शिश या अज़ाब का मामला तो सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। उसके बाद जो है ना, उन्होंने 3 रवायतें जो है ना वो कोट की हैं। 3 रवायतें जो है ना वो मैंने जैसा कहा कि 2 बुखारी में हैं, तीसरी जो है ना वो इमाम अहमद जो हमारे सामने जो उनकी इसकी हदीस की जो किताब है उसमें है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल जो है उसमें है। और उसमें ये है कि जब आप ग़ज़वा उहद में आप ज़ख्मी होते हैं, आपके दंदान मुबारक शहीद होते हैं, तो उस वक़्त जो है ना ये आपने फरमाया कि वो कौम कैसे फलाह पाएगी जिसने अपने नबी के साथ ऐसा किया। ये भी इस मौजूदा कंटेक्स्ट के साथ रिलेट नहीं करते। हाँ, यही हमारे यहाँ अमूमी तौर पे ये तीसरी बयान कर दी जाती है, लेकिन इसके बारे में कई एक राय पाई जाती हैं। तो इसमें जो तीसरी है वो अमूमी तौर पे ये बयान की जाती है। ये जो तीसरी है ये भी इस वाक़े के साथ रिलेट नहीं करती। वो क्यों नहीं करती, मैं अब वापस अल बयान में जाता हूँ। इसलिए कि असल में तो पीछे बात हो रही थी फरिश्तों के उतारने की, ये उस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। अब अचानक कैसे जंप लगेगा कि किसी अगले वाक़े के लिए जो है ना वो बात की जा रही हो। और उसके बाद जो सबसे बड़ा क्लू है वो ये है ली का मतलब होता है कि ये मैंने क्यों किया था, ये मैंने फरिश्ते उतारे थे, ये मैंने क्यों उतारे थे। तो ये जो फरिश्ते उतारे थे, तो ये तो फरिश्ते उतारने का मामला है, यहाँ पे तो बददुआ का मामला ही नहीं है। उसमें एक पहलू जो है वो अहले ईमान का है, जिसमें कहा गया कि ताकि तुम्हें इत्मीनान कल्ब हासिल हो, नंबर 1 इत्मीनान कल्ब हासिल हो। और ये अहले ईमान के साथ, जबकि मुशरिकीन मक्का के लिए कहा गया कि लियक्ता तरफम मिनल लज़ीना कफरू, कि उनके साथ मैंने क्या काम करना। ये फरिश्ते मैंने इसलिए उतारे थे कि ताकि जो है ना इसके नतीजे में अब मुशरिकीन मक्का क्या करेंगे, उनको फरिश्ते तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे कि वो अपने इल्म अकल की बुनियाद पे, अपनी आंखों की बुनियाद पे देखेंगे कि ये इन लोगों के साथ अल्लाह खड़ा है, यही देखेंगे ना। उसके बाद नसीहत पकड़ लेंगे, नसीहत पकड़ेंगे तो ये मुसलमान हो जाएंगे, यही बात है ना। तो उनमें से कुछ वो लोग होंगे जो ये नसीहत नहीं पकड़ेंगे, अपने तासुब में मुब्तला रहेंगे, फख्र और में मुब्तला रहेंगे, तो वो जो है ना वो खाइबीन होकर जो है ना लौटेंगे। यही बात है ना, यहीं पे कही फरिश्ते उतारने का ये मकसद था जो जहां भी बताया जा रहा है, और ली कह के बताया जा रहा है। ये जो इशू है इसको जिस तरीके से रिजॉल्व किया है ज़बान और बयान की सूरत में, मैं तो खुद आशीष कर उठता हूँ, मुझे तो पूरी समझ आती है, इसमें कोई चीज़ नहीं, मेरा दिल खुल जाता है। हो सकता है किसी और साहिब इल्म को जो है ना वो इससे इत्मीनान ना हासिल होता हो, लेकिन जो वाक़ियात बाहर से रिवायात बयान की जाती हैं वो इनसे कोई भी इनसे ताल्लुक नहीं रखती, वो इस वाक़े से कोई भी ताल्लुक नहीं रखती, क्योंकि वो जो ली का लफ्ज़ आ रहा है दरमियान में और उसके बाद जुमला मुअतरज़ आ गया है कि लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, आपका इस मामले में कोई इख्तियार नहीं है। और जब ये लोग ईमान कबूल करेंगे, यतूबु अलैहिम, जब वो तौबा करेंगे, और ये एक हकीकत है कि सूरा ग़ज़वा उहद के बाद कोई और ग़ज़वा नहीं होती, ग़ज़वा अहज़ाब होती है जिसमें बराह रास्त लड़ाई नहीं होती, चंद एक लोग मारे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये सारे के सारे लोग जो जाएंगे, इसमें से बड़ी तादाद जो है वो ईमान ले आएगी। और कुरान मजीद के ये मजमून आगे सूरह अन-निसा के अंदर भी आएगा और बाकी मदनी सूरतों के अंदर भी आएगा कि पेशन गोई पहले कर दी गई थी, बता दिया गया था कि मक्का जो है उसमें कोई बड़ा खून खराबा नहीं होगा। जब सूरह फतह जो हम जाके पढ़ेंगे ना, जो सूरह मोहम्मद और सूरह फतह जाके पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये चीज़ वादे कर दी गई है कि ये लोग जो है मक्का के अंदर, इसमें बहुत से लोग मुसलमान हैं जो अभी ज़बान से इज़हार नहीं करना चाहते, लेकिन वो होना चाहते हैं। तो जो टॉप की लीडरशिप है, ये एक दफ़ा हटेगी, उसके बाद ये थोक में जो है ना, ये लोग इस्लाम कबूल करेंगे। तो ये कई जगहों पे पेशेंगोई की है, और ये उस्ताद मोहतरम का ये जो ये इस तरीके से मसले को हल किया है, बड़े खूबसूरत तरीके से किया है, और इसमें दोनों चीज़ें तकाबुल के मौजू को रखते हुए ये चीज़ जो है ना सॉर्ट आउट की है। मैं तो खुद जो है ना एक दफा क्लैरिफाई कर दें थोड़ा सा समझने के लिए। तो पीछे हुज़ूर सल्लम बात कर रहे थे, उनको बता रहे थे, वो जो बात थी जी, उसको फिर आगे बताया कि सिर्फ वही मकसद नहीं है,
جی جی یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں جی جی کہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تم یہ کہہ رہے تھے ان سے کہ فرشتے اتارے جائیں گے اس مقصد کے لیے، جی، پھر آگے بتایا کہ یہ مقصد اطمینان قلب کے ساتھ ساتھ ایک اور مطلب ایک اور بھی ہے، پھر بتایا کہ اصل میں فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے کرنا ہے، یہ وہی مقصد نہیں ہے جو تم بتا رہے تھے، اور بھی مقصد اور بھی مقصد ہے، اور اس کے ساتھ درمیان میں جو عزیز اور حکیم ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اندر مدد کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ کسی کو توفیق کیسے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ عزیز ہوتے ہوئے کچھ لوگ خائبین ہو کے جائیں گے، اور کچھ اللہ کی حکمت کے تحت، حکمت کا جو لفظ ہے یوں ہی یہ آتا ہے تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریلیٹ کر لیتے ہیں، لیکتا طرف من الذین کفروا، تو فوری سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ حکمت سے جو ہے نا لوگ کچھ کاٹ کے علیحدہ بھی ہو جائیں گے، وہ اسلام قبول کر لیں گے، اور ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اچھا کاش یہ کیوں سارے کیوں نہیں مسلمان ہو جاتے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سارا معاملہ ہے، یہ اس میں ہدایت و ضلالت کا معاملہ ہے، یہ میرا قانون ہے، لیس لک من الامر شیء، ہدایت و ضلالت کے قانون کے حوالے سے آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں اسی کو بخشوں گا جو توبہ کرے گا، اور اسی کو عذاب دوں گا جو ظالم ہوگا۔ آگے پھر پوری کائنات کا حوالہ دیا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے میرے اختیار میں ہے، یغفر لمن یشاء، میں جس کو چاہوں معاف کروں، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جس کو چاہوں میں عذاب دوں۔ تو یہ جو قانون ہے کہ جس کو چاہوں میں عذاب دوں اور کس کو چاہوں میں معاف کروں، یہ تو ہدایت و ضلالت ہے، اس پہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کا قانون ہوگا۔ اور اس کے بعد کہا ہے کہ واللہ غفور الرحیم، یہ پھر بڑی اہم سٹیٹمنٹ آتی ہے۔ اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایک طرح کی مطابقت ہو گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے مطابق کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں غفور الرحیم، لیکن ساتھ یہ لازمی کہا ہے کہ میری یہ جو ہدایت و ضلالت کا قانون ہے یہ نتھی ہو کے آئے گا، اس کے بغیر نہیں، نتھی ہو کے، ہاں اس کے بعد یعنی اپلائی ہوگا۔ تو وہ جو غفور الرحیم ہے یہ میرا اس قانون کے تحت جو ہے نا اپلائی ہوگا، میں تو غفور الرحیم ہوں، میں معاف کر دوں گا سب کو، لیکن نتھی ہو کے کس کے کہ ان کے پہلے انیشیٹو آنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کریں گے تو لوٹیں گے، اور اس کے بعد پھر میں ان کی توبہ قبول کروں گا، اور جو باقی چند ایک لوگ رہ جائیں گے ان کو پھر میں عذاب دوں گا۔ یہ وہ بات ہے، یہ یہاں پہ ساری بیان کی گئی ہے، اور اس کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے نا جیسے ہینڈل کیا ہے، بڑی اطمینان بخش چیز ہے۔ ادروائز جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو کیسے جو ہے نا اس آیت کو دیکھا جائے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ ہم سیشن ختم کرتے ہیں، کوئی سوال ہو تو اس کے بعد سیشن کے بعد لے لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سر یہ جو